السلام علیکم۔ آج ہم ناول پڑھیں گے میمونہ خورشید علی کا، جس کا نام ہے کسے مانوں میرا ہے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ساون کا موسم عروج پر تھا۔ دن رات کی بارش نے گرمی کی شدت ہی کیا، دلوں کی بیزاری بھی دور کر دی تھی۔ کبھی رات کو مینا برستا تو چھتوں اور صحنوں میں سونے والے بے چین ہو جاتے، اور جو دن میں مینا برستا تو ہر قسم کا نظام پلٹ ہو جاتا۔ خاص طور پر ملتان شہر میں، جہاں کی سڑکیں ناہموار اور سیوریج کا انتظام غیر مؤثر تھا، اس کے باوجود لوگ کتنے زندہ دل تھے کہ ساون کے مہینے کو دل کھول کر انجوائے کر رہے تھے۔ وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے کھڑی اپنے پوائنٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے کتنے بھلے معلوم ہو رہے ہیں، مشرقی کا ان کے ساتھ بوندوں کی بچھاڑ نہ ہو۔ اس نے فائل سے اپنے بھیگتے کپڑوں کو جھاڑا اور بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دور دور تک کوئی سواری کا امکان نہ تھا، کسی سے لفٹ لینا وہ اپنی سخت توہین سمجھتی تھی۔ آج اس کا بھی کوئی بھائی ہوتا تو اسے یوں کوفت سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ اس کے دل میں گہری ٹیس سی اٹھی۔ یک لخت پسندیدہ موسم اسے بہت برا لگنے لگا۔ قبل اس کے انتظار کی کوفت سے پریشان ہو کر وہ رونا شروع کر دیتی۔ زن سے موٹر سائیکل اس کے پیروں کے پاس آ کر رکی۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی! اس نے اذان کو گھور کر دیکھا تو وہ ہمیشہ کی طرح بے فکری سے ہنس پڑا۔ بیٹھیے۔ مریم چپ چاپ اس کی بائک پہ سوار ہو گئی۔ ہر جگہ ہر مقام پہ کھڑا ہو کر سوچنا چھوڑ دیجیے۔ سوچنا اچھا ہوتا ہے، لیکن اتنا جتنی انسان کی عمر اور تجربہ ہو۔ سوچنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کو کم از کم سوچنا چاہیے۔ بصورت دیگر وہ جلدی بوڑھی نظر آنے لگتی ہیں۔ پریشانیاں اور فکر اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھیجا ہے، خواتین کو صرف مردوں کی دل لگی کے لیے اتارا ہے۔ تمہیں امی نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ جہاں اس کی بائک سٹارٹ ہوئی تھی، زبان بھی چل پڑی تھی۔ مریم نے انسنی کرتے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسا کیوں سمجھتی ہیں کہ میں نیکی خاص طور پر آپ کے معاملے میں براہ راست نہیں کر سکتا؟ کیا مجھ پر ٹیکس لگ جائے گا؟ شکر ہے کہ تم آ گئے، اگر تھوڑی دیر تک نہ آتے تو میں ساری کی ساری بھیگ جاتی۔ صرف کپڑے ہی تو بھیگتے، کون سا آپ خود بھیگ جاتی۔ دنیا میں کچھ ہے ایسا جو آپ پہ اثر کرے؟ ہاں، میری ماں کا پیار۔ کاش میں آپ کی ماں ہوتا۔ بکو نہیں، یہ بتاؤ صبح تم مجھے دیکھ کر ہنس کیوں رہے تھے؟ مسلمان کا تو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ نیکی کر رہا تھا، بھلا پوچھنے کی بات تھی۔ سدھر جاؤ اذان۔ سدھر جاؤں گا؟ بشری نے کہا، آپ سدھاریں تو؟ اذان سوچ کر رہ گیا۔ گھر آ چکا تھا۔ مریم اتر گئی۔ آؤ اندر نہیں آؤ گے؟ آؤں گا، لیکن ابھی جلدی ہے۔ تائی اماں کو سلام کہنا۔ مریم چپ چاپ کھڑی رہی، جیسے پھر سوچ میں ڈوب گئی ہو۔ کیا بات ہے؟ اذان کو تشویش ہوئی۔ مریم کے چہرے پر ازلی وقار اور سنجیدگی تھی۔ شکریہ، تم میرے اس کٹھن وقت میں کام آئے۔ اذان نے سر پیٹ لیا۔ جی چاہتا تھا سر دیوار میں دے مارے۔ اس نے سوچا تھا جانے اتنی سنجیدگی سے کیا کہنے والی ہے۔ مریم اس کی کیفیت پہ ہنس پڑی۔ اذان اسے گھورتے ہوئے بائک موڑنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیدل بائک گھسیٹتا چلا آ رہا تھا۔ بال، کپڑے، سب کچھ بارش میں بھیگ کر چپک گئے تھے۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ بے مروت نے ایک گلاس پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ کسی اور لڑکی کو اتنے لفٹ کراتا تو وہ 10 نخرے اٹھاتی۔ ثواب نہ سہی خوشی تو ملتی۔ سامنے نگاہ پڑی، وریشا بالکنی میں کھڑی ہنس رہی تھی۔ بندریا، وہ جل ہی تو گیا، ہر وقت دانت دکھاتی رہتی ہے۔ اس نے بائک پورچ میں کھڑی کی اور سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو جی جل کر راکھ ہو گیا۔ محترمہ ابھی بالکنی میں ٹنگی ہوئی تھی اور اب سر پہ آن پہنچی۔ کیا پکایا ہے؟ وہ نروٹھے پن سے بولا، قیمہ، بھری مرچیں۔ لیکن پہلے جا کر وریشا کو دہی لا دو۔ سائرہ نے بیٹے سے کہا تو بڑے رسان سے تھا، لیکن بیٹا ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔
کیا میں اس کا ماما لگتا ہوں جو ہر وقت میرے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے؟ دہی لا دو، پودینہ لا دو، ببلو کے بال کٹوا دو۔ ذرا بھائی سرخی پاؤڈر والے کو روکنا، مجھے پراندہ خریدنا ہے۔ ذرا ایک بوتل تو لا دو، 2 مہمان آئے ہیں۔ کنجوس ایک بوتل میں پانی ڈال کر 2 مہمانوں کو پلاتے ہیں۔ اگر پلاتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تائی امی دیکھ لیں اسے، ضرورت سے زیادہ ہی بدتمیز ہو گیا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگا ہے، تورم خان کا پوتا ہو جیسے۔ اے میرے دادا پہ مت جانا۔ کیوں نہ جاؤں؟ اگر تمہارے دادا ہیں تو میرے بھی دادا ہیں، میری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو تمہاری رگوں میں ہے۔ ہا ہا ہا۔ فضان اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ دن بدن تم کتنی موٹی ہوتی جا رہی ہو، کبھی اس بارے میں سوچا ہے تم نے؟ اس نے وریشا کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تو وہ جذبت سی ہو گئی۔ اگر موٹی ہوں تو اپنے لیے، تمہارے گلے تو نہیں پڑ رہی؟ میں نے گلے میں ڈال کر کیا ڈھول پیٹنا ہے؟ میں نے تو اپنے جم خانے کے باہر لکھوا رکھا ہے، صحت بڑی نعمت ہے، خبردار موٹے افراد کی صحبت سے دور رہیے۔ او ہو، بڑا خوبصورت جسم ہے نا تمہارا، شرٹ اتارتے ہو تو یوں لگتا ہے گوشت میں رگوں کی جگہ سانپ بچھو رینگ رہے ہوں۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک خوبصورت مرد کو دیکھتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی صبح صبح ہمارے لون میں آ کر کرتب دکھاتے ہوئے؟ وہ لون ہمارا بھی ہے، جتنا حصہ تمہارا بنتا ہے اس میں دیوار کھڑی کر لو۔ اور وریشا اذان کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس تائی امی میں نہیں، یہ کر رہا ہے غزان، میں کہتی ہوں زبان بند کرو اپنی، حسد جلتی ہے مجھ سے، جلے گی میری جوتی۔ تبھی تو صبح صبح جوتیاں گھستی ہے۔ بلڈوزرز کو کبھی سیڑھیاں چڑھتے اترتے دیکھا ہے امی آپ نے؟ بائی دا وے کتنا وزن کم ہوا؟ تائی امی وریشا بری طرح روحان سی ہو گئی اور پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ تمہیں اس کے وزن کی اتنی فکر کیوں ہے؟ تمہیں اٹھانا ہے کیا وزن؟ امی نے اذان کے کان کھینچے۔ لا حول ولا، میں باڈی بلڈر ہوں، ویٹ لفٹر نہیں، یہ وزن تو کرین ہی اٹھائے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ جھٹ ماں کے پہلو سے کھسک لیا۔ سائرہ بیگم ماتھا پیٹتی رہ گئی۔ اس نے رو رو کر آنکھیں ہی کیا ناک بھی سجا لی تھی۔ اسی رفتار سے وہ پکوڑے اتار رہی تھی اور اسی رفتار سے آنسو بہا رہی تھی۔ میری بھی کیا زندگی ہے، صبح سے لے کر رات تک کام ہی ختم نہیں ہوتے، رات بھی سکون سے نہیں کٹتی۔ کسی کو باتھ روم جانا ہے تو آپ ہی کو اٹھایا جائے گا، کسی کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ ہی کے بستر میں گھس جائے گا، کسی کو آدھی رات کو بھوک لگ جاتی ہے، پھر صبح سویرے اٹھنا، امی کی دوا، بچوں کو اسکول بھیجنا، پھر سارے گھر کے کام، بہن بھائیوں کے اسکول سے گھر آنے تک جلدی جلدی کھانا تیار کرنا، شام کو سب کو ہوم ورک کروانا، سب کی چیزیں چیک کرنا۔ امی تو پیدا کر کے بے فکر سی ہو گئی، جیسے کرکٹ کی ٹیم اکٹھی کرنا ہی فرائض منصبی میں شامل تھا، اور اب انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا کون سا بچہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ بس بچوں کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں، وہی کافی ہے۔ مہینے کے شروع میں وہ لگا بندہ خرچ امی کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ امی جو ازل سے کنجوس طبیعت کی مالک ہیں، سوائے بچے پیدا کرنے کے انہوں نے کبھی فراخ دلی کا ثبوت نہیں دیا۔ اب ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات زور نہ دیتے تو ابھی یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ان کے خیال سے بچے انہیں بخشوانے کا ذریعہ ہیں۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فوج میں سب سے پہلے کیوں بھیج دیا تھا۔ باقی 7 ہر سال نئے ماڈل کی طرح بدل بدل کر آتے رہے، بس میری طبیعت کی انکساری اور جذبہ محبت کی بدولت اس گھر کا نظام چل رہا ہے، ورنہ گھر کا نقشہ ایتھوپیا کے قحط زدگان سے کم دکھائی نہ دیتے۔ تینوں وقت کھانے پہ جو ماتم ہوتا ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ شاید قائد اعظم نے یہ قول میرے لیے کہا تھا، کام کام اور صرف کام، لیکن اتنے کام کے باوجود وزن کم نہیں ہوتا۔ کوئی اور لڑکی میری جگہ ہوتی تو سوکھ کر کانٹا بن چکی ہوتی، ایک میں ہوں منحوس نہیں گھٹتی۔ میرا خیال ہے بآواز بلند بہت سوچا جا چکا ہے، اس سے قبل یہ دہی لسی بن جائے برتن میں ڈال لیجیے۔ اذان مسکینوں کی صورت بنائے سامنے کھڑا تھا، اس کا جی جل کر راکھ ہو گیا۔ اس سے قبل وہ اپنے جلال پر اترتی، وہ بڑے سکون سے بولا،
تم یہ مت سمجھنا میں دہی لینے آیا ہوں، تمہارے پکوڑوں کی خوشبو مجھے باہر تک آ رہی تھی۔ میں نے سوچا نیکی کرنی چاہیے، اگر تم یہ سارے پکوڑے کھا گئی تو مزید موٹی ہو جاؤ گی، سو میں مدد کرنے آیا۔ ورشا کے تو آگ لگ گئی، جیسے ہی غزال نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ کر گفیر اس کی پلیٹ پر دھر دیا۔ گرم گرم گفیر پیٹھ پہ کیا لگا جو اذان کی بکاش شروع ہوئی۔ الرحمن حفیظ، سارا ہی گھر اکٹھا ہو گیا۔ فاطمہ بیگم صورتحال سے واقف ہوتے ہی بیٹی پہ برس پڑی۔ گھر کے سب بچے اذان کے ساتھ ہمدردی کرنے لگے۔ چچی جان، مہمانوں کے ساتھ آپ کے گھر میں یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ اذان موقع سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ارے میرے بچے، تو مہمان کیوں آنے لگا؟ پاگل ہو گئی ہے یہ تو۔ دراصل اذان بھائی آپ ہی ہمیں ہر وقت مارتی رہتی ہے نا، اس لیے ان کے ہاتھ کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں۔ تم چپ کرو سیفی، ورشا اذان کے لیے دودھ بنا کر لاؤ۔ نہیں نہیں، میں تو پکوڑے کھانے آیا تھا، لیکن افسوس زخم کھانا پڑا۔ سیفی نے لقمہ دیا۔ تم سب انتہائی نکمے اور سست ہو، ادھر آؤ میرے بیٹے۔ فاطمہ بھتیجے کو اپنی ہمراہی میں برآمدے میں لے آئیں، اس کے زخم پر برنار لگایا اور پھر اس کے آگے سارے پکوڑے رکھ دیے۔ اب بچوں کا جم غفیر تھا اور اذان تھا۔ دوسرے ہی لمحے سب پچھلی بات کو بھول کر موسم اور پکوڑوں سے انجوائے کر رہے تھے۔ ورشا اس صورتحال پر جلتی کرتی اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا پسندیدہ ناول پڑھنے لگی کہ یہی اس کی کوفت کو دور کرنے کا ذریعہ تھا۔ آہا، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، لگتا ہے مچھلی فرائی کی جا رہی ہے۔ ولید حسن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، نینا کو گود میں اٹھا لیا۔ اتنے گندے کپڑے کر رکھے ہیں اور پاؤں دیکھو کیسے کیچڑ میں لت پت ہو رہے ہیں۔ آپ کی مما یقیناً کچن میں مصروف ہوں گی، وہ بولتے ہوئے کچن میں آ گئے، جہاں نائلہ پسینے میں شرابور تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، کم از کم ایگزاسٹ ہی آن کر لیتی۔ ایگزاسٹ بھی آن ہے اور کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے، لیکن چولہے کی گرمی تو اے سی کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ جلدی سے چینج کر لیجیے، آپ کی پسندیدہ ڈش تیار ہے، نائلہ نے کہا۔ ولید نے اپنے حلیے پر نگاہ ڈالی اور پھر خود کلامی کے انداز میں بولے، بارش نے اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ گاڑی میں ہی بیٹھ جاؤں، تابڑ توڑ حملہ کر دیا، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا کپڑوں کا۔ نائلہ ہنسنے لگی، چلیے کسی نے تو آپ کو گندا کیا؟ ولید بھی ہنس پڑے۔ فریش ہو کر نکلے تو کھانا تیار تھا، بچے بھوک سے بے چین ہو رہے تھے۔ میرا خیال ہے اس حبس زدہ ماحول میں بیٹھ کر کھانا اس موسم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ایسا کرتے ہیں چھت پر چلتے ہیں یا پھر لون میں آ جائیے۔ نہیں بھائی، بوندا باندی ابھی جاری ہے، کپڑے پھر گندے ہوں گے۔ ولید حسن نے انکار کر دیا۔ نائلہ منہ بسور کر رہ گئی۔ چلو ایسا کرتے ہیں برآمدے میں ٹھیک رہے گا۔ ولید نے درمیانی تجویز نکالی۔ آپ کو بالکل موسم انجوائے کرنا نہیں آتا، نائلہ جلدی جلدی کھانا کھاتے ہوئے بولی۔ آپ کو دیکھ لیتے ہیں سارے موسم انجوائے ہو جاتے ہیں، آپ کے تو سارے موسم بس مجھ سے شروع ہوتے ہیں اور مجھ پر ختم۔ بھلا میں کون سا موسم ہوں؟ نائلہ نے اترا کر پوچھا، گویا دانستہ اپنی تعریف کرانا چاہتی ہو۔ ویسے تو موسم بہار ہو، لیکن جب پیار برسانے پہ آتی ہو تو موسم برسات بن جاتی ہو۔ مگر مجھے برسات کا موسم زیادہ اچھا نہیں لگتا، ہر چیز گندی کر دیتا ہے۔ اب یہی دیکھ لو، صبح لون کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اب جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، سارے پھول ٹوٹ کر ادھر ادھر گر گئے ہیں۔ مجھ سے پوچھئے تو لان اب زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، ایک دم دھل کر نکھر گیا ہے، پرانے خزاں رسیدہ پتے اور پھول جھڑ کر گر گئے ہیں، نئے پتے اور کونپلیں ہوا کے ساتھ جھوم رہے ہیں، زندہ دل لوگوں کی طرح شاد باد، یعنی آپ کی طرح۔ ولید حسن نے لقمہ دیا۔ نائلہ ہنسنے لگی، بچے مچھلی سے الجھ رہے تھے۔ ارے بھائی، بچوں کے حلق میں کانٹے پھنس جائیں گے، کچھ ادھر بھی توجہ دو، یہ بڑی مصیبت ہے، پہلے صاحب کو صاف کر کے دو پھر بچوں کو۔ نائلہ اپنا لقمہ چھوڑ کر بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بچوں کو آپ کی توجہ کی بہت ضرورت ہے، کل میں ان کی کاپیاں چیک کر رہا تھا،
2 روز تک مسلسل ہوم ورک نہیں ہوا۔ ہاں، بارش کی وجہ سے ان کے ٹیوٹر نہیں آئے۔ تو آپ کو توجہ دینی چاہیے نا۔ ولید، سارا دن گھر کے کام کاج میں کہاں اتنی فرصت ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی سر کھپایا جائے۔ گھر کے کام تو ساری عورتیں کرتی ہیں۔ یہ کون سی انوکھی بات ہے نینا کہ ناخن دیکھتے ہیں کتنے بڑے ہوئے ہیں؟ نائلہ نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ واقعی ناخن بڑے ہوئے تھے۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، دراصل مجھے خیال نہیں رہا، میں کھانے کے بعد کاٹ دوں گی۔ آپ کو اکثر چیزوں کا خیال نہیں رہتا۔ ٹیپو سے پوچھیے اس کے بازو پہ چوٹ کیسے لگی؟ فٹ بال کھیلتے ہوئے، مگر اس نے تو مجھے بتایا ہے کہ کلاس میں ڈائس پر چڑھتے ہوئے گرا تھا۔ ولید نے جرا کی۔ اچھا، نائلہ نے لاپرواہی سے کہا۔ شرارتی بھی تو بہت زیادہ ہے، بالکل نہیں سنتا میری۔ ایک تعلیم یافتہ ماں کے منہ سے ایسی تعویل اچھی نہیں لگتی۔ آپ بچوں پر توجہ کریں، اسے جھوٹ بھی بولنا آ گیا ہے۔ آپ کو فٹ بال کا کہا اور مجھے ڈائس کا۔ ہو سکتا ہے کوئی تیسری وجہ ہو۔ کم آن ولید، آپ تو بال کی کھال نکالنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے ایسی آنکھ مچولی کرتے رہتے ہیں۔ اب خدا نخواستہ میرا بیٹا کسی کا قتل تو نہیں کر کے آیا؟ نائلہ، یہ بچوں کی تربیت کا دور ہے، ان کی عادتیں ابھی سے پختہ ہو گئی ہیں۔ تمہاری غفلت میری نسل کو برباد کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ نائلہ ہک دک سی رہ گئی۔ آئی ایم سوری ولید، کھانا تو کھا لیجیے۔ بس میں نے کھا لیا، آپ بچوں کو کھلا کر چائے بنا دیجیے گا۔ نائلہ کا دل بجھ گیا۔ اس نے کتنی محنت کی تھی۔ وہ بے دلی سے کھانا کھانے لگی، پھر جلدی ہی اس نے ہاتھ کھینچ لیے۔ وہ چائے بنا کر بیڈ روم میں آئی تو ولید کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ نائلہ نے ایک کپ ولید کے سامنے رکھ دیا اور ایک کپ خود اٹھا لیا۔ تھینک یو۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پہ ذرا بھی پچھلی بات کا عکس نہیں تھا، جبکہ نائلہ مکمل طور پہ پچھلی بات کے زیر اثر نظر آ رہی تھی۔ بچے سو گئے؟ نہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح مچھلی بہت مزیدار بنی تھی۔ جب بھی آپ نے اتنا کھایا کہ میرا بھی پیٹ بھر گیا۔ نہ جانے کیا بات ہے، میں جلدی تلخ ہو جاتا ہوں۔ شکر ہے آپ کو اپنی اس خوبی کا اندازہ ہے۔ نائلہ کا لہجہ تلخ تھا۔ ولید اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ تم جانتی ہو، مجھے سے بے ترتیبی بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ میں جس جگہ صبح ٹاول ٹانگ کر جاؤں، اگر مجھے شام کو وہاں نہ ملے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی ذرا ذرا سی چیز کے لیے بیویوں کو پکارتے ہیں، اب یہ لا دو، اب وہ دے دو، یہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے۔ مجھے سخت کوفت ہوتی ہے ایسے جملوں سے۔ میں اپنی ذات پہ انحصار کرنے والا شخص ہوں، اور تم جانتی ہو اگر میری ہر چیز مجھے میرے مقام پہ مل جائے تو میں تمہیں تنگ بھی نہ کروں، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ نائلہ نے فوراً بات کاٹ کر کہا، اب آپ کی زندگی میں بچے بھی شامل ہیں، اور بچے فی الحال توازن اور غیر توازن سے ناواقف ہیں۔ میں اپنی ذات سے ہر چیز ترتیب سے اس کی جگہ پر رکھ سکتی ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ بچے بے ترتیبی نہ کریں۔ مجھے تمہاری اس بات سے اختلاف ہے۔ بچے سیکھنے کی عمر میں ہیں، جو کچھ ہم سکھائیں گے بچے وہی تو سیکھیں گے۔ اور پھر کہا جاتا ہے بچے ماں باپ کی عادتیں لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بچے میری عادتیں بالکل نہیں لے رہے اور تمہاری ہی عادتیں اپنا رہے ہیں؟ نائلہ جذبت سی ہو کر رہ گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہاری طبیعت میں سہل پسندی ہے، ہاں لاپرواہی کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہی لے لو۔ آج تک تم نے کبھی کسی بوتل کا ڈھکن صحیح طرح بند نہیں کیا۔ اکثر تم کپڑے نکال کر وارڈروب کھلا چھوڑ دیتی ہو، کوئی دراز کوئی اٹیچی تم صحیح بند نہیں کرتی۔ ولید، یہ سب جلدی میں ہوتا ہے۔ ادھر بچوں کو اسکول جانے کی جلدی ہوتی ہے، ادھر آپ کو آفس جانے کی، اور پھر میں سب کچھ بعد میں کور کر لیتی ہوں۔ یہی بات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اگر تم وقت پہ یہی سب کچھ کر لو تو اس طرح بچوں پہ اچھا اثر پڑے گا اور انہیں بھی ہر چیز سنبھال کر رکھنے کی عادت پڑ جائے گی۔ نائلہ لاجواب ہو گئی تھی یا زچ ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ خاموش ہو گئی۔
اور ذرا توقف سے بولی، ولید آپ کو معلوم ہے میں تعلیم سے ابھی فارغ ہوئی ہی تھی کہ والدین نے شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ میں نے ہر قسم کی گھرداری میں دلچسپی شادی کے بعد لی، وہ بھی شاید آپ کی وجہ سے۔ شاید آپ کی آئیڈیل بیوی وہی ہو سکتی تھی جو گھریلو امور میں تاک اور چاق و چوبند ہو۔ میں اول دن سے ہی انہی کوششوں میں لگی ہوئی ہوں، لیکن پھر بھی مجھ سے بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ شاید یہ سب کچھ میرے لیے کچھ آسان ہو جاتا اگر میں کچھ عرصے اپنی ماں کی زیر نگرانی رہتی۔ آپ جانتے ہیں میرے والد فوج میں تھے۔ ڈسپلن فوج کا سب سے پہلا اصول ہے۔ ہمارے گھر میں بہت لگی بندی زندگی تھی، بلکہ ہمارے گھر میں صرف ٹھاٹھ تھے اور اصول تھے، اس کے سوا کوئی تیسری چیز نہیں تھی۔ میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں، مجھے ڈیڈی کے اصولوں سے بغاوت کرنے میں لطف آتا تھا۔ میں نے کبھی ان کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، ماں سوائے نماز کی عادت کے۔ شاید میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور گھر پر کی رونق، اسی لیے میری غلطیوں کو بھی سب نظر انداز کر دیتے تھے۔ لیکن یہاں آ کر احساس ہوا یہی لاپرواہی میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں ہر ممکن اپنی کمزوریوں پہ غالب آنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، لیکن انسان ہی ہونا کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ ولید نائلہ کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموش ہوئی تو وہ تھوڑا سا مسکرا دیا۔ مجھے تمہاری یہی عادت اچھی لگتی ہے کہ تمہیں اپنی شخصیت کا پورا ادراک ہے اور تم اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتی ہو، لیکن مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ تم بچوں کے سامنے بار بار سوری کا لفظ استعمال کرو۔ بچوں کے سامنے میں کبھی تمہیں آپ کے بغیر مخاطب نہیں کرتا، پھر میں کیسے یہ بات گوار کر لوں کہ میری عزیز جان بیوی مجھ سے حیثیت میں بار بار کم ہوتی رہے۔ انہوں نے رسان سے ہاتھ پکڑ کر اسے قریب بٹھا لیا۔ آئی ایم سوری، میرا رویہ تمہیں ڈس ہارٹ کر دیتا ہے۔ نائلہ شکوہ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہماری زندگی میں سوری کے سوا دوسری چیز ہے؟ ہاں، ولید جھٹ سے بولے، اس سے دو بیشتر وہ کسی گستاخی کا ارتکاب کرتے۔ ڈور بیل بجی، دونوں ہی متوجہ ہو گئے۔ اس وقت کون آ گیا؟ رقیب و سیاہ نہ ہو تو؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھے۔ نائلہ کو ہنسی آ گئی۔ دوسرے ہی پل اذان ولید کے ہمراہ آ رہا تھا۔ السلام علیکم چچی۔ نائلہ نے گھور کر دیکھا۔ تم باز نہیں آؤ گے اس لفظ سے؟ لیجیے چاچو، اب ذرا آپ ہی تصفیہ کیجیے۔ چچی کو چچی نہ کہوں تو باچی کہوں؟ بھئی ہماری اتنی اسمارٹ اور کم عمر بیوی پہ یہ لفظ سوٹ نہیں کرتا، تو پھر آنٹی ٹھیک رہے گا۔ ولید نے انکار کیا۔ ٹھیک ہے تو پھر سہیلی سب سے زیادہ مناسب ہے۔ سہیلی، یہ امی نے آپ لوگوں کے لیے حلوہ بھیجا ہے۔ ولید اور نائلہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ بھئی اذان، اگر تم نے نائلہ کو سہیلی بنایا ہے تو تم پہ سخت نگاہ رکھوں گا۔ ولید نے ہنس کر وارننگ دی۔ فور گاڈ سیک، اذان خود بھی ہنس پڑا۔ چاچو کا اتنا سا دل ہے، جب اتنی خوبصورت بیوی ملے گی تو تمہارا دل بھی اتنا سا ہو جائے گا۔ ولید نے ہنستے ہوئے رازداری سے کہا۔ اذان دل کھول کر محظوظ ہوا۔ اتنے میں نائلہ اس کی تواضع کا سامان لے آئی۔ واو، فنٹاسٹک فرائی فش! وہ بے تکلفی سے کھانے لگا۔ ذرا آہستہ، کہیں کانٹا نہ پھنس جائے۔ آہا، کانٹا تو چبھ چکا، مگر نکالے کون؟ کیا مطلب؟ نائلہ حیران ہوئی۔ اس کانٹے کا نام کیا ہے؟ ولید فوراً سمجھ گئے۔ دایا جان کی نمبر 1 سپوتنی، مریم جواد حسن، اس نے دھڑلے سے بتایا۔ نون سینس، وہ تم سے 4 برس بڑی ہے۔ خواب اور محبت حیثیت نہیں دیکھتے۔ نائلہ نے فوراً اذان کی حمایت کی۔ کتنا ان بیلنس لگے گا سب کچھ، ولید نے بیزاری سے کہا۔ نائلہ خاموش ہو گئی۔ بیلنس تو آپ کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ بھئی اذان، میں تو یہی مشورہ دوں گا، لڑکا بڑا اور لڑکی چھوٹی ہی اچھی لگتی ہے۔ اب ہماری جوڑی ہی کو دیکھ لو۔ وہ تفکر سے گویا ہوئے۔ اذان ہنس پڑا۔ آپ سے مشورہ کون مانگ رہا ہے؟ بات تو مشورے کی حد سے باہر جا چکی ہے۔ محبت مشورہ کر کے نہیں ہوتی، وہ جرأت سے بولا۔ نائلہ ہنستے ہوئے وہاں سے کھسک لی۔ وہ جانتی تھی اذان بھی ان ہی کا خون ہے، کیسے ممکن ہے کہ بات نہ منوا سکے۔ صبح کی تازہ ہوا سبک روی سے چل رہی تھی۔
پچھلی ایک رات اور ایک دن مسلسل بارش کے بعد آسمان کی نیلاہٹ اور بھی حسین لگنے لگی تھی۔ سورج کی روشنی بھی مدھم تھی۔ کوئی امکان تھا تھوڑی دیر تک دور دور منڈلاتی سرمئی بدلیاں یکجا ہو کر سورج کو اپنی آغوش میں چھپا لیں گی، اور پھر جو چھاجوں چھاج مینا برسے گا تو دھرتی جل تھل ہو جائے گی۔ وہ لان میں کھڑی چنبیلی کے پھول توڑ ہی رہی تھی۔ السلام علیکم، مریم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ صبح کی طرح نکھرا ستھرا سامنے کھڑا تھا۔ صبح بخیر، وہ شگفتگی سے بولی، پھر مصروفیت سے گویا ہوئی۔ تم روزانہ صبح مجھے سلام کرنے کیوں آتے ہو؟ اس لیے کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ اپنے بزرگوں کو سلام کیا کرو، ہو سکتا ہے ان کی دعاؤں سے تمہیں کچھ مل جائے۔ آپ کا رویہ بھی تو میرے ساتھ بزرگانہ ہی ہوتا ہے۔ وہ چل کر بولا، کیوں؟ کیا میں تم سے بڑی نہیں ہوں؟ مگر بزرگ تو نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ بزرگانے لباس، یعنی یہ سفید رنگ آپ پہ بہت سوٹ کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی بڑھیا ہوں، نہیں جیسے پرستان کی پری زمین پہ اتر آئی ہو۔ شکریہ، مریم نے نرمی سے کہا۔ اذان تلملا گیا۔ آپ نے تو ایسے شکریہ کہا ہے جیسے کسی بچے نے ٹیچر کی تعریف کی ہو۔ تم بھول گئے ہو شاید میں تمہاری ٹیچر بھی رہ چکی ہوں۔ اگر آپ دنیا میں پہلے آ گئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے جزبز ہو کر سوچا۔ ایک کام کر دو، ہمارا ہما اور فائزہ کو کالج چھوڑ آؤ۔ کیوں، آپ یونیورسٹی نہیں جا رہی؟ نہیں، بس جی نہیں چاہ رہا۔ شکر الحمدللہ، آپ کا بھی چھٹی کرنے کو جی چاہا۔ ویسے آپ کو سال کے آخر میں چھٹی نہ کرنے پر ٹرافی تو ضرور ملتی ہوگی۔ مریم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ ذرا سنجیدہ ہو گیا۔ پڑھنا آپ کا شوق ہے یا مجبوری؟ دونوں ہی۔ تمہیں معلوم ہے ابو کی ڈیتھ کے بعد ہم لوگ کتنے اکیلے رہ گئے ہیں۔ کوئی بھائی ہوتا تو شاید ایسا نہ سوچتی، لیکن اب مجھے نوکری کرنی ہے اور میری تعلیم کا یہ آخری سال ہے۔ آپ نوکری کریں گی؟ اس بات میں حرج ہی کیا ہے؟ مریم کے چہرے پہ وہی سکون تھا۔ جانتی ہیں آپ کس خاندان کی لڑکی ہیں؟ کیا ایسا پہلے کبھی ہوا ہے؟ کوئی کون اجازت دے گا؟ میرے حالات مجھے اجازت دیتے ہیں۔ مریم کا انداز ہنوز تھا، لیکن اذان بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ تایا جان کتنا کچھ چھوڑ کر گئے ہیں آپ سب کے لیے، کیا وہ کافی نہیں؟ اور پھر بڑے ابا تو ہرگز نہیں مانیں گے۔ مریم خاموش ہو گئی، جیسے اس نے ٹال دیا ہو۔ اذان کا دل چاہا کہ اسے جھنجھوڑ دے اور پوچھے، تم مجھے بچہ کیوں سمجھتی ہو؟ کیا میں اتنا نکارا اور بے وقوف ہوں کہ تم مجھ سے کچھ شیئر نہیں کر سکتی؟ اتنے میں ہما اور فائزہ اندر سے آتی نظر آئیں۔ فائزہ مڈل کر رہی تھی اور ہما نے انٹر میں داخلہ لیا تھا۔ آپ یونیورسٹی نہیں جا رہی؟ نہیں، میرا جی نہیں چاہ رہا۔ آج تم لوگوں کو اذان چھوڑنے جائے گا، امی سے گاڑی کی چابی لے آؤ۔ اذان خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مریم کھڑی پھول چنتی رہی۔ اب تمہارا زخم کیسا ہے؟ وہ مریم کی باتوں میں الجھا ہوا تھا، تبھی وریشا کی آواز پہ چونک گیا۔ کیوں، کیا نمک چھڑکنا ہے؟ وہ چل کر بولا، کبھی تو سیدھے منہ بات کر لیا کرو۔ وہ شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ آخر چکر کیا ہے؟ اس نے وریشا پہ گہری نگاہ ڈالی اور پھر اس کی سج دھج پہ سے فوراً ہی بجھ گیا۔ یقیناً کہیں جانے کا پروگرام ہوگا۔ اسے اپنی طرف اتنی محبت سے تکتا دیکھ کر وریشا اترا گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ موٹا انسان کچھ بھی پہن لے، صرف موٹا ہی لگتا ہے اور کچھ نہیں، اور تم مجموعی طور پر صرف موٹی ہو۔ حالانکہ وہ موٹی نہیں تھی، البتہ عام لڑکیوں کی نسبت بھرے بھرے جسم اور گول چہرے کی بدولت صحت مند لگتی تھی۔ رنگ گورا اور بھوری آنکھیں تھیں۔ وریشا کلس کر رہ گئی، لیکن اسے اپنا مطلب تھا۔ سو چاپلوسی سے بولی، خیر اس بات کو چھوڑو، مجھے ذرا میری سہیلی کے ہاں تو چھوڑ آؤ۔ سبحان اللہ، مجھ سے کام نکلوانے کا کتنا عرصے پہلے ٹھیکہ پاس کرایا تھا۔ چلو یہاں سے، میں نہیں جاتا۔ جاؤ، جا کر اپنے بچے سنبھالو۔ اپنے بچے؟ وہ چینخ پڑی، یعنی اپنے 7 عدد چھوٹے بہن بھائی؟ اگر میرے اتنے سارے بہن بھائی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ قصور تو
بابا بلے شاہ کا ہے، وہ جھٹ بولا۔ اسی لمحے ببلو اور نکی روتے ہوئے آئے۔ ان کے پیچھے 5 کی اور فوج تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ پتا تو چلے۔ وریشا پریشان ہو گئی، جبکہ اذان کے گھر والے بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ آپی، ببلو نے ناک میں کاغذ ٹھونس لیا ہے، سیفی نے اٹکتے ہوئے بتایا۔ ہم نے نکالنا چاہا مگر وہ اور اوپر چلا گیا ہے۔ ہم نے گیلری میں اذان بھائی کو دیکھا تو انہیں بتایا کہ ببلو نے ناک میں کاغذ ٹھونس لیا ہے۔ کیا کریں؟ اذان بھائی نے ترتیب بتائی کہ ماچس کی تیلی جلا کر ناک میں لگاؤ، کاغذ جل کر نیچے آ جائے گا۔ اوہ مائی گاڈ! وریشا چکرا گئی۔ تم نے ایسا کیا تو نہیں؟ نکی نے ایسا ہی کیا، ماچس سلکا کر ناک پر لگا دی، اس کی ناک جل گئی۔ ناک تو اس کی جلی ہے مگر نکی کیوں رو رہی ہے؟ امی نے اسے بہت مارا ہے، اس لیے رو رہی ہے، اور امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ ہم سب اس لیے آئے ہیں۔ وریشا کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار میں مارے۔ 2 پل کا بھی سکون نہیں۔ سب کو ہوم ورک کرتا چھوڑ کر آئی تھی اور یہ قیامت برپا ہو گئی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتی اپنی پلٹن کے ساتھ پلٹ گئی۔ بچوں کی قطار کے ساتھ اسے جاتا دیکھ کر غزان ہمیشہ کی طرح شرارت سے گانے لگا۔ کٹ کٹ کرتی آئی مرغی، اپنی فوج کو لائی مرغی، فوج میں اس کے بچے سارے ننھے منھے پیارے پیارے۔ اذان بھائی، کبھی وقت کی سنگینی کا خیال کر لیا کیجیے۔ وشال نے جاتی ہوئی وریشا کو ترہم سے دیکھا۔ ببلو کی ناک جل گئی ہے، آپ کو یہ شرارت کرنے سے پہلے سوچ تو لینا چاہیے تھا۔ امی کو معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوں گی۔ ارے چھوڑو، ان کا تو روزانہ کا معمول ہے۔ پہلے تو ہر چیز پہ ریسرچ کرتے رہیں گے، پھر جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اسے ناک میں ڈال لیں گے۔ تمہیں یاد ہے اس سیفی صاحب نے خود ناک میں 8 آنے کا سکہ ڈال لیا تھا، وہ بھی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے۔ نہ جانے کیوں ان بہن بھائیوں کو اپنی ناک ہی سب سے محفوظ جگہ معلوم ہوتی ہے، اور کس مشکل سے وہ سکہ نکلا تھا۔ ہاسپٹل تک جانا پڑا تھا۔ اچھا کیا میں نے۔ ببلو کا یہ عبرتناک انجام دیکھ کر آئندہ کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ بھائی افسوس کی بات ہے، زیادہ افسوس نہیں کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا نکال دو۔ ان کی مدد کے لیے میں اظفر کو بھیج رہا ہوں۔ وشال چپ چاپ کچن میں چلی گئی۔ صبح کی سفیدی پھوٹ کے چاروں طرف پھیل گئی تھی، لیکن موسلا دھار بارش جاری تھی۔ ملتان میں اس نے ساون اتنا ٹوٹ کر برستے کم دیکھا تھا، ورنہ یہاں گرمی اور گرد کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے وہ کبھی ملتان نہیں آئی تھی، لیکن جب سے بیاہ کر آئی تھی کبھی ملتان سے باہر نہیں گئی تھی۔ بارش کا منظر کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، جیسے کوئی جیون ساتھی پیار لٹا رہا ہو۔ ساری کوٹھیاں دھل کر نکھر گئی تھیں، درخت اور پودے ہوا سے جھوم رہے تھے۔ پھولوں کا موسم تھا، چڑیوں کے گیت تھے، پھولوں کی کوکو تھی، جنگلی کبوتروں کی فڑفڑاہٹ اور برستی ہوئی ننھی ننھی بوندیں، سبھی تو اس کے ہمراز تھے، اس کے دوست تھے۔ وہ آسمان پہ بنتی قوسقزح کی لکیر کو دیکھ رہی تھی، تبھی 2 مضبوط بازو نرمی سے اس کے گرد حمائل ہو گئے۔ اس نے کسمسا کر دیکھا، وہ ولید کی سپردگی میں تھی۔ میں ابھی آپ کو جگانے ہی والی تھی۔ ان زلفوں میں کھو کر جاگنے کو دل نہیں کرتا۔ کیا کرتے ہیں؟ میرے بال کھینچ رہے ہیں۔ وہ نرمی سے الگ ہو گئی اور بالوں میں برش کرتے ہوئے بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے امی کا فون آیا تھا۔ اتنی صبح؟ خیریت تھی؟ ہاں خیریت ہی تھی، امی بتا رہی تھیں وہ لوگ بڑے بھیا کے پاس سوات جا رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے، نینا اور ٹیبو کو بھی ساتھ لے جانے کا کہہ رہی تھیں۔ پھر تم نے کیا کہا؟ ہمیشہ والا جواب، اگر آپ چاہیں تو ضرور بھیج دوں گی۔ ولید خاموش ہو گیا۔ کہ آپ کو میری بات بری لگی؟ میرا خیال تھا کہ آپ بہتر جج کر سکتی ہیں، اور زیادہ بہتر یہ ہوتا آپ خود ہی جواب دے دیتی۔ ہم اپنے بچوں کو دوسروں کے ساتھ کیوں بھیجیں؟ کیا ہم انہیں سیر نہیں کروا سکتے؟ وہ ان کے نانا نانی ہیں، دوسرے کیوں ہونے لگے؟ نائلہ کو برا لگا، مگر میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے کسی پہ بوجھ بنے، پھر ان کی پڑھائی کا بھی خرچ ہوگا۔ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو ہم خود انہیں سیر پہ لے جائیں گے تاکہ انہیں یاد رہے۔ اس کے بعد وہ باتھ روم میں چلے گئے۔ نائلہ خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ اور بھئی سہیلی، کیا حال ہے؟ اذان اچانک نمودار ہوا۔ وہی ہڈی وہی کھال ہے، وہ بے دلی سے بولی۔ خیر ہے، کہیں صاحب سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟
روزانہ ہی ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں خود ہی مفاہمت کر لیتی ہوں، لیکن کیا شادی اسی چیز کا نام ہے؟ ایک منواتا رہے اور ایک مانتا رہے۔ کہاں کھو گئی؟ کہیں نہیں، چائے پیو گے؟ میں تو بہت جلدی میں ہوں۔ اتنے میں ولید بھی کچن میں آ گئی۔ دراصل میں آپ لوگوں کو دعوت دینے آیا تھا۔ ہم سب بڑے ابا کی طرف جا رہے ہیں اور مینگو پارٹی اذان کی طرف سے ہوگی۔ ہاں، تمہارے تو باپ کا باغ ہے نا؟ ارے چاچو، باپ کا نہیں، دادا کا تو ہے۔ لیجیے، آپ نے سیر کا پروگرام بنایا تھا، اللہ نے دعا سن لی۔ ولید نائلہ کی طرف دیکھ کر بولے تو بس مسکرا دی، کیونکہ وہ بھی اس پروگرام پہ خوش تھی۔ جواد حسن، فواد حسن، وحید حسن اور ولید حسن، چاروں کی فیملیاں دیکھ کر فروخ حسن پھولے نہیں سما رہے تھے۔ حویلی میں اچانک کتنی رونق ہو گئی تھی، جیسے بارات اتر آئی ہو۔ وہ بیٹیوں، بہوؤں اور پوتا پوتی سے مل کر اب دیدہ ہو گئے۔ ہمیشہ سب کو اکٹھا دیکھ کر وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے جواد حسن کو بہت یاد کرتے تھے۔ اب بھی خوشی کے ساتھ غم کی کھٹک بھی شامل ہو گئی تھی۔ ابھی عمر ہی کیا تھی، اس کی اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر بھری جوانی میں چل بسا۔ جانے کے دن تو میرے تھے۔ بچیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اگر بچیوں کی تعلیم کا سوال نہ ہوتا تو میں طاہرہ بیٹی کو کبھی بھی شہر میں نہ رہنے دیتا، یہاں اپنے پاس رکھتا۔ لیکن یہاں یہ اچھے اسکول کالج ہیں، نہ ہی بہتر ہسپتال، بجلی اور گیس بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آئی ہے، اور تم لوگ تو جانتے ہو یہاں کی سہولتیں کیسی ہیں۔ بڑے ابا، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس شہر میں آ جائیں۔ اذان نے ماحول کی افسردگی سے الجھن محسوس کی تو جھٹ بولا، نہیں بچے، زندگی کی چند سانسیں ہیں، اپنے مقام پہ پوری ہو جائیں، وہی کافی ہے۔ مجھے شہر کی زندگی راس بھی نہیں آتی۔ جب بھی جانا ہوا، بیمار ہوا، بہت خیال آتا ہے اس بات کا کہ آپ بڑھاپے میں بھی اتنی اولادوں کے ہونے کے باوجود تنہا رہ رہے ہیں۔ بچوں کے مستقبل کا سوال نہ ہوتا تو یہیں آ رہے۔ فواد حسن نے کہا۔ ان کے آگے پیچھے سب ہی نے تائید کی۔ فروخ حسن ہنس دی، بڑی نرم اور مشفق مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں سکون و خوشیاں دے۔ بس بہو طاہرہ کا اور بچیوں کا خیال رکھا کرو، تمہارا فرض بھی ہے اور اللہ بھی خوش ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں بڑے ابا، میں ان کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ اتنا خیال تو شاید یہ خود بھی نہیں رکھتے۔ رات دن بس انہی کا خیال رہتا ہے مجھے۔ وہ مریم کی طرف اکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بے شک، پوچھ لیجیے تائی جان سے۔ اس کی بات پہ سب ہنس پڑے۔ شکر ہے اداسی تو ختم ہوئی۔ بڑے ابا، ذرا یہ تو بتائیے، جو اتنے سارے بچے ہیں بھلا کس کس کے ہیں؟ وریشا نے ماحول کو مزید خوشگوار کرنے کے لیے پوچھا۔ فاروق حسن اپنا چشمہ ڈھونڈنے لگے۔ آدھے تو تمہارے ہی ہیں۔ اذان وریشا پہ اب بھی چوٹ کرنے سے باز نہیں آیا۔ میرے، وہ چلائی۔ ارے بھائی، لڑتے کیوں ہو؟ جس کے ہیں تو سبھی میرے۔ بڑے ابا نے ہار مان لی۔ وہ صرف بڑے بچوں کی نشاندہی کر سکتے تھے، چھوٹوں پہ آ کر گڑبڑ کر دیتے تھے۔ ایسا ہے کہ کھانا تیار ہے، سب منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا کر پھر باتیں کرنا۔ ان کے حکم پہ سب اٹھ گئے۔ کھانا کھاتے وقت گپ شپ ہوتی رہی۔ کھانا بہت لذیذ تھا، سب نے ہی جی بھر کر کھایا۔ کھانے کے بعد بھی سب تاش کے پتوں کی طرح تقسیم ہو گئے۔ خواتین آرام کرنے کی غرض سے علیحدہ کمرے میں لیٹ گئیں، مرد حضرات نماز پڑھنے چلے گئے، بچے جھولوں اور پھسلنیوں پر جھولنے لگے، نوجوان نسل ریسرچ پہ معمور ہو گئی۔ یوں تو یہ حویلی روایتی ہے، لیکن بڑے ابا کا انتخاب ولایتی ہے۔ لان میں سارے پھول امپورٹڈ لگوا رکھے ہیں، آسٹریلیا کے طوطوں سے پنجرے بھرے پڑے ہیں۔ ہرن اور مور دیکھو، یہ بھی امریکہ کا مال لگ رہا ہے۔ بڑے ابا، بڑی چیز ہے، قسم سے۔ اگر ابو کے بزنس کا سوال نہ ہو تو میں تو یہیں ڈیرا ڈال لوں۔ اے سی کے بغیر تو صاحب کو نیند نہیں آتی، اور یہاں اے سی کا لوڈ اٹھانے لائق بجلی نہیں۔ بڑے ابا خود اچھی آب و ہوا کی وجہ سے صحن میں سوتے ہیں، ساری رات مچھر تفتیش کریں گے تو ایک ہی رات میں پنجابی ہیرو بننے کے خواب رفو چکر ہو جائیں گے۔ وریشا نے مذاق اڑایا۔ ہاں، یہ تو ہے، یہاں سہولتیں بہت کم ہیں۔ ویسے
تم اگر یہاں آ کر رہو گی تو تمہارا 50% وزن کم ہو جائے گا۔ بڑے ابا کی حویلی میں کام بہت ہے، جانوروں کو چارہ ڈالنا، دودھ نکالنا، گوبر تھاپنا، بڑے بڑے صحنوں کی صفائی کرنا۔ یہ جو تم پشتو فلموں کی ہیروئن بنتی جا رہی ہو، بالی ووڈ کی ہیروئن بن جاؤ گی۔ آنی، دیکھ رہی ہیں آپ؟ وریشا نے چڑ کر نائلا کی طرف دیکھا۔ نائلا اور ہما دونوں ہی ہنس رہی تھیں۔ ارے وہ افلاطون ثانی کہاں ہے؟ اذان کو اچانک خیال آیا، آپ بھی شاید نماز پڑھ رہی ہیں۔ پر ارے نماز تو مجھے بھی پڑھنی تھی۔ نائلا کو اچانک خیال آیا تو وہ ان کے ٹولے سے نکل گئی۔ ساری حویلی کو دیکھنے کے بعد وہ اس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب سے مانوس جگہ یہی تھی۔ وہ جواد حسن کی تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ رنگ برنگے شیشوں اور چنیوٹ کی لکڑی سے مزین چھت، دروازے اور کھڑکیاں، سنگ مرمر کے فرش، چوڑی چوڑی راہداریاں۔ آج بھی کتنی جدت تھی اس ساری حویلی میں، لیکن سب سے آرائش و زیبائش والا کمرہ یہی تھا۔ کتنے بڑے بڑے جھومر چھت سے لٹک رہے تھے۔ ابو کا ذوق کتنا اعلیٰ تھا۔ وہ ان کا فرنیچر دیکھ رہی تھی، تبھی فاروق حسن کمرے میں آئے۔ مجھے معلوم تھا میری بیٹی یہیں ہوگی۔ وہ چونک گئی۔ آئیے بڑے ابا۔ اس نے اپنے باپ کی تصویر واپس وہیں رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔ تم میں اور جواد میں کچھ فرق نہیں، صرف قدرت نے تمہیں عورت اور اسے مرد بنایا ہے۔ وہی شبہ، وہی عادتیں۔ پڑھنے کا شوق اسے بھی بہت زیادہ تھا، تمہاری طرح بہت سوچتا تھا، بڑا حساس تھا، شاید اسی لیے جلدی چلا گیا۔ خوش رہا کرو بیٹی۔ خوش تو رہتی ہوں بڑے ابا، ایسے نہیں، اس طرح۔ انہوں نے کھڑکی کے باہر اشارہ کیا، جہاں اذان، وریشا، ہما، مشال، اصفر، سیفی اور باقی سب مرغیوں کو ستا رہے تھے اور ایک دوسرے پہ اچھال رہے تھے۔ ان کی ہنسی قہقہے پوری حویلی میں گونج رہے تھے۔ مریم ہنس پڑی۔ بھلا یہ بھی کوئی کھیل ہے؟ بے زبانوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ تبھی اذان کمرے میں آ گیا۔ یہ کیا بوریت ہے، جہاں جاتی ہو مدرسہ کھول لیتی ہو۔ اس نے مریم کے ہاتھ سے کتاب چھین کر ریک میں رکھی۔ آئیے نا بڑے ابا، یہ تو آپ کو بھی مکاتب فکر پر درس دینے بیٹھ گئی ہوں گی۔ ان کی عادت ہے، جہاں جاتی ہیں اپنی تعظیم کا رعب جمانے بیٹھ جاتی ہیں۔ ہم یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں، پڑھنے تو نہیں۔ وہ ان کو پکڑ کر باہر لے گیا۔ مریم بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ موسم دیکھیے یکایک کتنا اچھا ہو گیا ہے۔ سورج بھاگ رہا ہے، بدلیاں اسے پکڑ رہی ہیں، کہیں گھٹا ہے اور کہیں ہلکی ہلکی دھوپ۔ حویلی کی سرخ دیواریں مسلسل بارشوں کی وجہ سے گیلی اور ٹھنڈی ہو کر آنکھوں کو مترنم کر رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر فضا میں آموں کی خوشبو پکار پکار کر کہہ رہی ہے، آؤ اور ہمیں کھاؤ۔ بڑے ابا اس کی تقریر پہ ہنسنے لگے۔ اس لیے جلدی جلدی سب تیار ہو جاؤ، ہم باغ میں چل رہے ہیں۔ اذان نے حکم دیا اور فٹافٹ سب تیار ہو گئے۔ آموں کے درخت پھل سے لدے ہوئے تھے۔ ان کی نرم شاخوں میں بیت کے رسوں کے جھولے پڑے تھے، جن پر جاتے ہی لڑکیوں اور بچیوں نے قبضہ کر لیا۔ بڑے ابا ہان کے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ خواتین درختوں کے سائے میں جگہ ڈھونڈنے لگیں اور مرد حضرات ٹیوب ویل کی طرف چل پڑے۔ ٹیوب ویل کا پرنالہ سفید دودھیا پانی زور و شور سے ڈال رہا تھا۔ سب سے پہلے شرٹ اتار کر اذان نے چھلانگ لگائی، پھر اصفر اور سیفی نے تائید کی۔ سیفی سے چھوٹا کامران بھی سوئمنگ کے لیے ہمت باندھنے لگا۔ ابو، چاچو، آپ لوگ بھی آئیے نا، اذان نے فرتے مسرت سے کہا۔ نہیں بھائی، ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، کہیں چک وک نہ آ جائے، تم لوگ کرو انجوائے۔ فواد حسن نے جان چھڑوائی، لیکن وحید اور ولید کو بخشنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ وحید بھی نگاہ بچا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ اذان نے ولید کو آن لیا۔ کمال ہے چاچو، آپ بھی بوڑھوں کی صف میں شامل ہونے جا رہے ہیں، جسٹ فار انجوائمنٹ۔ کیا کرتے ہو یار، خواتین ارد گرد ہیں تو کیا ہوا، ایسے ہی آ جائیے۔ نو سینس، بیوقوف نہ بنو، تم نے تو پینٹ پہن رکھی ہے، اگر بدن سے چپکی بھی تو پتہ نہیں لگتا۔ میں شلوار قمیض کو گیلا کر کے کہاں جاؤں گا۔ ولید ٹال کر بڑے ابا کی طرف آ گئے۔ طاہرہ، فاطمہ، ساحرہ دیہاتی خواتین کی سرگرمیوں میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ بہت ساری خواتین ان کے گرد ٹولہ بنا کر بیٹھ گئی تھیں۔ ولید نے نائلہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی،
ان کا خیال تھا کہ نائلہ کو بھی انہی کے پاس ہونا چاہیے، جبکہ وہ دور درختوں کے جھنڈ میں بچوں اور لڑکیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ پھر پتھر مار مار کر وہ لوگ آم توڑنے لگے۔ تھوڑی دیر میں اذان وغیرہ بھی ان ہی کے پاس پہنچ گئے۔ سخت طوفان، بدتمیزی کا سا ماحول تھا، اس کو سب انجوائے کر رہے تھے۔ رات گئے، سب کی واپسی ہوئی۔ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے بچے نیند سے بحال ہو رہے تھے اور سب ہی سست اور بے نیاز ہونے لگے، لیکن نائلہ، اذان، وریشا، ہما اب بھی گیت گاتے جا رہے تھے۔ السلام علیکم۔ تمہیں سوائے مجھے سلام کرنے کے کوئی دوسرا کام ہے؟ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور تحائف لینے دینے سے بھی۔ میں کل کتاب نگر کیا تھا، آپ کے لیے ایک کتاب لایا ہوں۔ کتاب اور تم دو متضاد چیزیں ہو، لیکن پھر بھی دیکھ لیتی ہوں۔ محبت کے قاطروں کا انجام۔ شکریہ، میں ایسا ادب نہیں پڑھتی۔ آپ پڑھتی ہی کیا ہیں سوائے بوڑھے فلسفیوں کے؟ وہاں گاؤں گئی تھی تو بڑے ابا کو اسکول کی تعمیر کا درس دیں۔ ارے کوئی جم خانہ، کوئی اکھاڑا ہی کھلواتی۔ مریم نے اسے ایک نظر دیکھا، دیکھ مگر پیار سے، پھر جلدی سے سنبھل کر بولا، میں نے اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے لکھوا دیا ہے۔ اچھا جملہ ہے نا؟ اذان، تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تم وقت کی قدر نہیں کر رہے؟ کیوں ادھر ادھر پھرتے ہو؟ کسی مثبت اور تعمیری کام میں دل لگاؤ۔ زندگی ہمیشہ ایک پٹری پہ نہیں چلتی، اس میں بہت سے شب و فراز آتے ہیں۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ بہتر ہے اس عمر سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پرس اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور یونیورسٹی کے ارادے سے نکل گئی۔ آہا، اس عمر نے ہی تو کھانا خراب کر رکھا ہے۔ کاش مریم جواد حسن، میں تم سے 4 سال چھوٹا نہیں بڑا ہوتا۔ تم میرے احساسات کو سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتی۔ اتنا سکون رہتا ہے تمہارے چہرے پہ، چاہے میں بڑی سے بڑی بات کر جاؤں، اتنا سکون ہے اس چہرے پہ۔ اگر پوری دنیا میں بانٹ دوں تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، اور ایک وہ محترمہ ہے ہر وقت جنگی طیارہ بنی رہتی ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا تھا کہ سامنے ہی وریشا کھڑی تھی۔ دیکھتے ہی جھٹ سلام کر دیا، السلام علیکم۔ مجھے سلام کر کے کیا تم حشر میں بخشی جاؤ گی، جو روز روز منہ اٹھا کر چلی آتی ہو؟ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے کیا؟ اذان چونک گیا، آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سادگی سے مسکرا رہی تھی۔ لگتا ہے بچے پال پال کر تمہارا بھی دماغ دائیوں والا ہو گیا ہے، جو صبح اٹھتے ہی ہر وارڈ میں سلام کرنے پہنچ جاتی ہو۔ شاید کہیں سے خوشخبری مل جائے۔ خوشخبری تو میں تمہیں سنانے آئی ہوں، جسے سن کر تم ہوا میں اڑنے لگو گی۔ شگفتہ پھپھو کینیڈا سے آ رہی ہیں، معاں فیملی۔ واقعی؟ جی ہاں، 100% واقعی۔ چل موٹی، اچھی باتیں دیر سے بتاتی ہے، اذان کہہ کر اندر بھاگا۔ وریشا غصے سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ چاروں گھروں میں زبردست قسم کی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ سب اپنے اپنے تھے، یہی چاہتے تھے کہ شگفتہ ان کے ہاں آ کر رہے۔ اس گھر سے ہر گھر میں صفائی ستھرائی کا انتظام ہو رہا تھا۔ ہما اور فائزہ ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی، جبکہ مریم نئے پردے ٹانگ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم صوفوں کے کشن پہ کپڑے چڑھا رہی تھی۔ امی، پھپھو کتنے عرصے کے بعد آ رہی ہیں؟ فاخرہ گلدان کے پھول جھاڑتے ہوئے بولی، تقریباً 15 سال کے بعد۔ کیا وہ ہمیں پہچان لیں گی؟ ہما نے پوچھا تو طاہرہ ہنس دی، ہو سکتا ہے ہم لوگ ہی انہیں نہ پہچان پائیں، بہت ماڈرن جو ہو گئی ہیں، جوان بیٹیوں کی ماں لگتی ہی نہیں۔ امی پھپھو ابو سے کتنی بڑی ہیں؟ 3 سال بڑی۔ پھر تمہارے ابو اس طرح، باقی سب؟ میں نے پھپھو کی تصویر دیکھی ہے، آپی کچھ کچھ پھپھو میں ملتی ہیں، ہما نے دلچسپی سے کہا۔ کچھ کچھ نہیں، بہت زیادہ۔ جوانی میں شگفتہ بالکل مریم کی ہی طرح تھی، اور بڑھاپے میں آپی پھپھو کی طرح ہو جائیں گی۔ بشریتی کا آپی بھی پھپھو کی طرح کینیڈا میں رہنے چلی جائیں۔ مریم پردے ٹانگ رہی تھی، نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، ہاتھ ڈرس کر پردہ گر گیا۔ اللہ نہ کرے کہ میری بیٹی اتنی دور جائے، میں تو ہرگز بھی اپنی بچیوں کو خود سے دور جانے نہیں دوں گی، بس قریب قریب ہی شادیاں کروں گی۔ تمہارے سوا میرا ہے ہی کون؟ جی ہاں، گھر کی ایک کھڑکی کھولنا، آپی کو دیکھ لینا، دوسری کھڑکی سے ہما باجی کو، اور تیسری امی، میرے لیے تو آپ کو باہر ہی جانا پڑے گا۔ فائزہ آنکھیں گھما کر بولی تو طاہرہ کو ہنسی آ گئی۔
فائزہ تم ضرورت سے زیادہ ہی اوور ہو رہی ہو، مریم نے ڈانٹا تو وہ خاموشی سے کام میں لگ گئی، جبکہ ہما نے مسکراتے ہوئے کوشچن مارا تھا۔ نائلہ ناشتہ بنا رہی تھی، تبھی ولید کچن میں داخل ہوئے اور اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ نائلہ نے ایک نظر دیکھا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ ولید مسکرا دیے اور اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے لیا۔ آئی ایم سوری، انہوں نے آہستہ سے اس کے شانے پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے کہا۔ صرف ایک لفظ پہ نائلہ نمک کی طرح پگھل گئی، لیکن اس نے خود کو مضبوط کیے رکھا۔ نہ جانے اس کی کیسی عادت تھی، اول تو شاذ و نادر ہی ولید ایکسکیوز کرتے اور جب کرتے تو نائلہ کو اچھا بھی نہیں لگتا۔ ان کا جھکنا اور آجزانہ الفاظ کہنا، وہ فوراً انہیں روک لیتی اور جلد ہی مان جاتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ولید کو اپنی غلطی کا احساس کم ہوتا تھا، حالانکہ وہ پچھلے 2 دن کتنی دکھی رہی تھی۔ کتنی بار ولید کی ہت ڈرمی کی وجہ سے آنکھیں گیلی ہو گئی تھی۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح دل میں پیوست ہو کر رہ گئے تھے، لیکن جب انہوں نے منانے کے لیے قدم بڑھایا تو وہ پہلے ہی قدم پر راضی ہو گئی۔ مجھ سے بولو گی نہیں؟ اسے جوں کا توں کھڑا دیکھ کر ولید گویا ہوئے۔ آپ کو کیا معلوم یہ محبت کیا چیز ہے؟ مجھ سے پوچھیں تو بڑی ہی کمبخت ہے، بے مایا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جس محبوب سے دکھ ملتا ہے پھر بھی دل اسے ہی پکارتا رہتا ہے۔ آپ کی باتیں بری لگتی ہیں، وقتی طور پر جھنجھلا جاتی ہوں، لیکن ان باتوں کے عوض آپ کی بے رخی کا سودا قبول نہیں کر سکتی۔ چلو اتنا تو ہے، آپ کو اپنی زیادتی کا احساس ہو جاتا ہے اور یہی میرے لیے بہت ہے۔ میں بہت دیر تک آپ کو غمزدہ یہاں اپنے آگے جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ شاید یہ میری فطرت کی کمزوری ہے، حالانکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ شوہر کا درجہ مجازی بھی تب ہے جب اس سے محبت ہو، بنا محبت کے تو یہ صرف مجبوری کا رشتہ ہے۔ ولید نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ نائلہ نے نرمی سے ان کے ہاتھ ہٹا دیے۔ ابھی تک ناراض ہو؟ نہیں، نائلہ نے فوراً انکار کر دیا۔ میں زیادہ دیر آپ سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کل ہی یہ پیش رفت کر لیتے تو مجھے اتنا ملال نہ ہوتا۔ شاید آپ مجھ سے زیادہ ناراض رہ سکتے ہیں، تبھی اپنی زیادتی کا احساس آپ کو 1 دن اور 2 راتیں گزارنے کے بعد ہوا۔ احساس تو مجھے تب ہی ہو گیا تھا، لیکن کیا؟ نائلہ نے ان کی طرف دیکھا۔ لیکن میں نے سوچا شاید ہمیشہ کی طرح تم اپنے قصور کو قصور مانتے ہوئے خود ہی بولنے میں پھیل کر دو گی۔ نائلہ کا دل لرز گیا۔ میری غلطی یا آپ کی دل شکنی؟ ہاں، پھر تمہارے رویے کی بدولت مجھے اپنے لفظوں کا احساس ہو گیا تھا، تب ہی تم سے معافی مانگنے چلا آیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے نائلہ کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ تڑپ اٹھی۔ آپ کو معلوم ہے مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ اس نے ان کے ہاتھ کھول دیے۔ تھینک گاڈ کہ تم مان گئے۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھ گئے۔ میں تو مان ہی جاتی ہوں، کبھی آپ بھی مان لیا کر۔ کیا؟ وہ دلچسپی سے بولے۔ جو میں منواؤں، اس نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہتے ہوئے ناشتہ ان کے سامنے رکھا۔ کبھی آپ نے منوانے کی عادت ہی نہیں ڈالی، تو پھر بھلا بتاؤ کیسے مانیں؟ مجھے آپ سے بے حد محبت ہے اور ہمہ وقت میں چاہتی ہوں اس کا اظہار زیادہ سے زیادہ کروں۔ اس چکر میں آپ کی زیادتیاں بھی بھول جاتی ہوں۔ شاید میں یہ جانتی ہوں آپ سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ نائلہ ہنس پڑی۔ یقیناً یہ اس کی کمزوری تھی۔ بچے نہیں اٹھے ابھی؟ نہیں، دیر سے سوئے تھے۔ شگفتہ آپا آ رہی ہیں، تمہیں معلوم تو ہو گیا ہوگا۔ جی ہاں، اپنی ضروری خبریں غیروں سے معلوم ہوتی رہتی ہیں، وہ پرشکوہ لہجے میں بولی۔ ولید نادم سے ہو گئے۔ اب بس بھی کرو، کتنا شرمندہ کرو گی؟ نائلہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ بیٹھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے صبح کا سورج طلوع ہوا تھا تو صبح کا پیام لے کر آیا تھا، غروب ہوا تو جھگڑا جوں کا توں تیار تھا۔ اور یہ کوئی آج کی بات تو نہیں تھی، پچھلے 7 برسوں سے یہی ہو رہا تھا۔ ان کی جنبش ابرو پر لبیک کہتی تو ٹھیک تھا، ذرا سی چوک ہوتی تو ناراضگی تیار۔ اب بھی کچھ ایسی ہی صورتحال درپیش تھی۔ پرسوں شگفتہ آپا آ رہی تھی، اسی خیال کے تحت اس نے خود کو مینٹین کے بارے میں سوچا۔ گھر کی صورتحال پرفیکٹ تھی، ولید کی نفاست نے اس کو بھی وہمی بنا دیا تھا۔ گھر کا گوشہ گوشہ چم چم کرتا رہتا، لیکن بذات خود وہ کچھ مان سی ہو گئی تھی۔ بہت دن ہو گئے تھے پارلر بھی نہیں جا سکی تھی۔
گھر کی مصروفیت اور میاں کی نخروں میں فرصت ہی کہاں ملتی تھی۔ اب جو نند کی آمد کا علم ہوا تو اس نے گہری مصروفیت میں سے وقت نکال لیا تھا۔ ٹیوٹر بچوں کو پڑھا کر جا چکا تھا، بچوں کے سونے کا ٹائم بھی نہیں تھا، سو اس نے بچوں کو فاطمہ کی طرف چھوڑ دیا کہ دوسرے بچوں میں ان کا دل لگا رہے گا۔ ریشا کو اپنی مصروفیت کا بتا کر چلی گئی۔ اس کا اندازہ تھا اس کی واپسی 1 گھنٹے تک ہو جائے گی، لیکن وہاں توقع سے زیادہ وقت لگ گیا۔ 3 گھنٹے کے بعد جب وہ گھر پہنچی تو گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ جا بجا پانی اور گندگی، گلے کپڑوں کا ڈھیر، ڈرائنگ روم کی حالت جنگ کے بعد کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ نائلہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا کارنامہ صرف اس کے بچوں نے انجام دیا ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے جو نقشہ تھا اسے جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سب سے بڑی قیامت تو یہ تھی کہ ولید گھر آ چکے تھے اور جائے وقوع پہ سخت سپاہی کی طرح بیٹھے تھے۔ بچے ولید کے سامنے مجرموں کی طرح نظر بند تھے۔ یہ سب کس نے کیا؟ وہ بچوں پر ناراض ہوئے۔ ٹیپو چپ رہا۔ نینا نے بتایا، ببلو، نکی، ہیرا اور راجو وغیرہ ان کے ساتھ آ گئے تھے اور ان سب نے مل کر گھر کی یہ حالت کی ہے۔ نائلہ کا دماغ چکرا گیا۔ میں تمہیں وہاں اس لیے چھوڑ کر آئی تھی کہ تم مددگاروں کو بلا کر گھر کا یہ حلیہ کرو۔ تمہارے کپڑے کہاں ہیں ٹیپو؟ ٹیپو کو صرف ٹکر میں دیکھ کر وہ گڑگڑائی۔ ببلو وغیرہ نے باتھ روم میں پھینک دی۔ باتھ روم کی بری حالت تھی، جا بجا صابن پڑا پگھل رہا تھا، شیمپو کی شیشی کھلی پڑی تھی۔ غضب تو یہ تھا ولید کی شیونگ کٹ سارے باتھ روم میں بکھری پڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں سے سمیٹا شروع کرے۔ جی تو چاہ رہا ہے ڈنڈے لے کر تمہیں سیدھا کر دوں۔ ولید خاموشی سے بیٹھے سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک نائلہ کو خیال آیا تو قریب آ کر رسان سے بولی، میں ذرا پارلر تک چلی گئی تھی، بہت دن ہو گئے تھے، اسکن بھی بہت رف ہو رہی تھی، بچوں کو فاطمہ بھابھی کی طرف چھوڑ کر گئی تھی، لیکن دیکھیے انہوں نے کیا گل کھلایا ہے، ہر چیز کا بیڑا گر کر دیا۔ وہ صوفوں کے گیلے کشن ہاتھ سے جھٹکے ہوئے بولی، شیمپو صابن سب کچھ برباد کر دیا، اور یہ برتن کیوں نکل آئے ہیں؟ ایسی کون سی دعوت ہو رہی تھی؟ وہ بجلی کی سی تیزی سے ایک ایک چیز سمیٹ رہی تھی اور بچوں کو ڈانٹ رہی تھی۔ پھر وہ واش بیسن پہ سے درجن بھر صابن اٹھاتے ہوئے سوچ رہی تھی، 2 صابن کٹھے واش بیسن پہ رکھے ہوں، ولید ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، آج بچوں نے اس سے کیا انتقام لینے پہ کمر باندھ دی تھی، مہینے بھر کا صابن بیسن پر لا ڈالا تھا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، یہ تو روزمرہ کی بات ہے، واش بیسن پہ بیک وقت 3 صابن رکھے رہتے تھے، 2 اور فالتو آ گئے تو کیا ہوا؟ ولید کا طنز لہجہ ابھرا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، آپ کو معلوم ہے ٹیپو سیف گارڈ کا استعمال کرنے لگا ہے، نینا میرے ساتھ کیپری استعمال کرتی ہے، ٹوائلٹ کے ہاتھ دھونے کے لیے ڈیٹول سوپ رکھا ہوتا ہے۔ وہ وضاحت کرنے لگی، یہ میری لاپرواہی نہیں ہے، گھر کی ضروریات ہے، اور میں اپنے گھر پہ اسے اثر انداز بھی نہیں ہونے دیتی۔ ایسی کون سی چیز ہے جو گھر پہ اثر انداز نہیں ہوتی؟ اور کیا کیا ہے گھر کی ضروریات؟ یہ آپ کی میں میخ۔ انہوں نے نائلہ کے صاف ستھرے دلکش چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ طنزیہ لہجے میں بولے، مسز ولید حسن، یہ بات مان لیجئے، عورت کا حسن شادی کے بعد اس کا لباس اور اس کے چہرے کی بیوٹی نہیں، اس کے گھر اس کے بچے میں ہوتا ہے، اس کے کچن میں، اس کے باتھ روم میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نائلہ کا دل بجھ سا گیا، پارلر سے وہ کتنی فریش ہو کر نکلی تھی، سوچا تھا ولید اسے دیکھیں گے تو ان کی طبیعت خوش ہو جائے گی، لیکن الٹا کیا ہوا، گھر کی حالت دیکھ کر خود اس کی طبیعت ہری بھری ہو گئی تھی۔ گفتہ کی آمد کے روز چاروں گھر میں بہت ہلچل و ہنگامہ تھا۔ وہ اپنے 2 جوان بیٹوں کے ہمراہ تشریف لائی تھی۔ بڑے بیٹے کا نام سمیع اللہ اور چھوٹے کا نام عبداللہ تھا۔ سمیع کی عمر تقریباً 30 سال کے لگ بھگ پہنچ چکی تھی، جبکہ عبداللہ کی 26 تو ضرور تھی۔ اس کے باوجود وہ ابھی تک کنوارے تھے۔ گفتہ کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنے ہونہار خوبصورت بیٹوں کے لیے وطن عزیز سے بہوئیں تلاش کرنے آئی تھی۔ دونوں کا علیحدہ علیحدہ اپنا ذاتی بزنس تھا، اپنی رہائش اور سب سے اعلیٰ خوبی، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں کی شہرت بھی حاصل تھی۔ ایسے لڑکے ہر لڑکی کا خواب ہو سکتے تھے۔ پہلے دن وہ جواد حسن کے ہاں رہیں، باقی تینوں گھرانے بھی وہیں موجود تھے۔ اسی روز تعارف کا مرحلہ طے ہوا، ایک دوسرے کے متعلق معلومات نظروں ہی نظروں میں تبادلہ خیال ہوا۔ دوسرے روز فواد حسن کے ہاں دعوت تھی، اذان نے دونوں کزنز کو پورے ملتان کی سیر کرائی۔ تیسرے روز حیدر حسن کے ہاں دعوت تھی،
جہاں بچوں کی پلٹن سے شگفتہ بے حد محظوظ ہوں۔ چوتھا روز بہت پرسکون تھا۔ جیسے انسانوں کی شخصیت ہوتی ہے ویسے ہی ان کے گھروں کے ماحول ہو جاتے تھے۔ شگفتہ نے کھانے کے بعد ولید کے گھر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ نائلہ برتن سمیٹتے ہوئے ہنسی، مثلاً اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی، یہی جیسی ولید کی عادت تھی۔ اس نے اپنی فیملی بھی ویسی ہی مختصر رکھی۔ گھر کا اسٹائل اور ڈیکوریشن سب ولید کی شخصیت کی نمائندگی کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی بیوی ہم خیال اور ہم مزاج ملی ہے۔ اور مجھ سے تو پوچھو، سلیقہ مند، اسمارٹ اور خوبصورت بیوی مرد کے لیے سب سے زیادہ آسودگی کا سبب ہے۔ دنیا میں ایسے مرد ہوتے ہیں جنہیں اسمارٹ اور خوبصورت بیوی سے زیادہ اپنا گھر اور اپنے بچے سجے سنورے اچھے لگتے ہیں۔ بیوی تو صرف سلیقے کے لیے ہوتی ہے۔ نائلہ برتن اٹھاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ 2 روز سے ولید کے رویے کی وجہ سے بجھی بجھی سی، حالانکہ ولید اس سے بول بھی رہے تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ رویوں میں تناؤ ہو، اکثر ولید سے بڑی دلشکنی کرنے کے باوجود معمول سے زندگی گزار رہے ہوتے تھے، جبکہ وہ خود کتنی حساس ہو جاتی تھی۔ لاؤ میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ شگفتہ نائلہ کی مدد کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ارے نہیں، رہنے دیں، ولید دیکھیں گے تو خفا ہوں گے۔ تو بھائی اسے خود دیکھنا چاہیے نا، مہمان وغیرہ آتے ہوں گے تو تمہیں تو بہت تنگی ہوتی ہوگی، کوئی کام والی کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کو معلوم تو ہے ولید کو کام والیوں کے ہاتھ کا کام پسند نہیں آتا۔ میں اپنی مدد کے لیے وریشہ، ہما وغیرہ کو بلا لیتی ہوں۔ اور مریم؟ شگفتہ نے نائلہ کی طرف دیکھا۔ مریم زیادہ تر پڑھائی میں مصروف رہتی ہے، اس کے علاوہ وہ گھر کی بڑی بیٹی ہے۔ بھابھی مریم پہ زیادہ انحصار کرتی ہیں۔ مریم کی عادت بہت مختلف ہے سب بچوں کی نسبت۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ محتاط اور حساس لڑکی ہے۔ شاید اس کی جگہ میں یا آپ بھی ہوتے تو ایسے ہی ہو جاتے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ سچ پوچھو نائلہ، مجھے تو مریم بہت پیاری لگی ہے، اور میں نے تو اپنے سمی کے لیے بھابھی سے مریم کو مانگ بھی لیا ہے۔ نائلہ کو ایک دم دھچکا لگا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر بھابھی کیا کہتی؟ انکار کر رہی تھی۔ بڑے ابا کے پاس جاؤں گی تو زور ڈلواؤں گی۔ میرے سمی نے بھی مریم کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے، بہت جچے گی دونوں کی جوڑی۔ واقعی کیوں نہیں؟ نائلہ بمشکل مسکرائی تھی۔ عبداللہ کے لیے وریشہ پہ میرا دل آ رہا ہے، نٹکھٹ سی، شریر سی، بہت پیاری ہے۔ ایسا ہی عبداللہ کا مزاج ہے، شوخ سا، لیکن یہ میں ذرا تذبذب میں ہوں۔ یوں تو مشال میں بھی کوئی کمی نہیں۔ سوچ رہی ہوں وریشہ پہ سوال ڈالوں یا مشال پہ۔ آپ نے تو آپا دونوں لڑکیاں ہی گھر کی چن لی، تو اور کیا کروں؟ اپنوں سے اچھا کوئی اور ہے؟ سب سے اچھے تو بھائی ہوتے ہیں، رشتے بھی مضبوط ہوں گے اور رشتہ داریاں بھی اچھی ہوں گی۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں۔ ارے یہ ولید، سمی اور عبداللہ کہاں رہ گئے؟ اچانک شگفتہ کو خیال آیا تو کچن سے بولتے ہوئے باہر آ گئی۔ سمی اور عبداللہ اذان کے ساتھ سیر کے لیے گئے ہیں، میں ذرا آفس جا رہا ہوں، انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی۔ میں چائے بنا رہی تھی آپ کے لیے، نائلہ پیچھے سے بولی۔ نہیں بس فون آ گیا ہے، جلدی میں ہوں۔ اور ہاں، آئس کریم اندر ٹیبل پر رکھی ہے، ساری پگھل جائے گی، ڈیپ فریزر میں رکھ دیجیے گا۔ اچھا آپا، خدا حافظ۔ نائلہ چائے چھوڑ کر آئس کریم رکھنے چلی گئی۔ آئس کریم فریج میں رکھنے کے بعد اس نے ٹیبل صاف کی، کرسیاں ترتیب سے جمائیں۔ شگفتہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے چائے پیالیوں میں ڈیلی۔ آپا چائے کدھر پئیں گی؟ جدھر پلاؤ گی، شگفتہ نے مسکرا کر کہا۔ ادھر، پھر کمرے میں آ جائیں۔ اس نے اپنے بیڈ روم میں آ کر اے سی آن کر دیا۔ شگفتہ نے چائے کی پیالی لبوں سے لگائی اور بیڈ روم کا جائزہ لینے لگی۔ بیڈ کور، پردے، قالین، کشن، پینٹ، ڈیکوریشن، ہر چیز رنگ سے لے کر صفائی تک توازن اور نفاست کا نمونہ تھی۔ یہ سب ولید کی پسند ہے یا تمہاری؟ شگفتہ سے رہا نہ گیا۔ نائلہ آہستگی سے ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں تلخی کی آمیزش تھی۔ جس کا یہ بیڈ روم ہے، اس کی یہ چوائس ہے۔ کیا یہ بیڈ روم تمہارا مشترکہ نہیں؟ مشترکہ تو ہے، لیکن چلتی ولید کی ہے۔ نائلہ کا انداز سپاٹ تھا۔ شگفتہ چونک گئی۔ چوائس تو سراہے جانے کی قابل ہے، بشرطیکہ کا دونوں فریقین کی مرضی شامل ہو۔ نائلہ خاموش ہو گئی اور چائے کے ہلکے ہلکے سپ لیتی رہی۔ شگفتہ بھی خاموشی سے چائے پینے لگی۔ جب چائے ختم ہو چکی تو نائلہ پیالی میز پر رکھتے ہوئے بشاش لہجے میں بولی۔ شاید اتنی دیر خاموش رہ کر اس نے لفظوں کو ترتیب دے دیا تھا۔ آپا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں بھی تم سے کچھ پوچھنے والی تھی، لیکن پہلے تم پوچھو۔ پہلے آپ پوچھ لیجیے۔ نہیں
ہو سکتا ہے تمہاری بات میں ہی میرا جواب ہو۔ ولید کی عادتیں کس پر ہیں؟ شگفتہ نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر پیالی سائڈ پر رکھی اور پھر اطمینان سے بولی، بچوں کی عادتیں اپنے والدین پہ ہوتی ہیں یا اپنے بہن بھائیوں سے ملتی جلتی، لیکن ولید کی عادت تو طبیعت کسی پہ بھی نہیں ہے۔ نائلہ نے بات کاٹی، ہاں یہ تو ہے، شاید اسی وجہ سے یہ ولید گھر میں سب سے چھوٹا تھا، سبھی اس کا خیال رکھتے تھے۔ پھر اماں کا انتقال جلد ہی ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بے حد حساس ہو گیا۔ تب ولید 7-8 برس کا ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اسے گاؤں سے شہر آنا پڑا۔ ہاسٹل کی زندگی کیسی لگی بندی اور ڈسپلن والی ہوتی ہے۔ حالانکہ 2 بھائی شہر میں سیٹل ہو چکے تھے لیکن ولید کی زندگی کا طویل عرصہ ہاسٹل میں گزرا۔ میرا خیال ہے جس وقت اس نے یونیورسٹی جوائن کی ہے اس وقت تک ابا نے اس کا بھی پوشن تعمیر کروا دیا تھا۔ یہ بھائیوں کے ساتھ نہیں رہا، اپنی علیحدہ رہائش میں اس نے وقت گزارا۔ کھانا بھابیاں وغیرہ بنا کر بھیج دیتی تھی، صفائی کام والا ایک لڑکا رکھا ہوا تھا، وہ کر جاتا تھا۔ ولید کا گھر ہمہ وقت صاف ستھرا رہا کرتا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سے لے کر جاب تک اور پھر شادی تک لمبا عرصہ اس کا تنہا گزرا۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ ہر چیز کو سنبھال کے رکھنے کی عادت اس کی بچپن سے تھی۔ بچپن میں بھی وہ دوسرے بچوں کی طرح اپنے کپڑے جوتے خراب نہیں کرتا تھا۔ صبح میں اس کے بال جما کر اسکول بھیجتی، پڑھ کر آتا ویسے ہی بال جمے ہوتے۔ میری شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی۔ ولید مجھ سے بہت اٹیچ تھا، میرے بعد اس نے کسی پہ انحصار نہیں کیا۔ حالانکہ انحصار کرنے کا مقصد یہ تو نہیں کہ ہم کسی کے محتاج ہیں، اس سے تو انسان کے تعلقات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن خودداری کی عادت اس نے اسے سب سے الگ کر دیا۔ ایسے میں تم اس کی زندگی میں آ گئی، تم ابا کا انتخاب تھی۔ میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہو سکی تھی، تمہیں معلوم ہی ہوگا میرے شوہر کا بائی پاس ہو رہا تھا۔ میں نے تمہاری شادی کی مووی دیکھی تھی، تصویریں بھی بھجوائی تھیں ان لوگوں نے۔ تم مجھے پہلی نظر میں ہی بہت خوبصورت لگی تھی۔ 7 برس کے بعد اب تمہیں دیکھا ہے، تم اب بھی بالکل ویسی ہو، 2 بچوں کی ماں ہرگز نہیں لگتی۔ اتنی بھی غلط بیانی نہ کیجیے۔ نائلہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس میں غلط بیانی کی کیا بات ہے؟ ولید خوش نصیب ہے، اسے تمہاری جیسی بیوی ملی۔ پتہ نہیں، نائلہ اداس ہو گئی۔ 7 سال میں تم کیا اس کا دل نہیں جیت پائیں؟ جبکہ سبھی نے پہلی نظر تم پہ پڑتے ہی کہا تھا، امی یہ لڑکی صحیح ہے، اور میں نے اس کے وہیں ٹکایا تھا۔ یہ تمہاری مامی ہے۔ نائلہ اور شگفتہ دونوں ہی دیر تک ہنستی رہیں۔ خوش رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ خوش تو رہتی ہوں، لیکن شاید ولید کو میرا زیادہ خوش رہنا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی نہ کوئی ایسا نکتہ دریافت کر لیتے ہیں جو تنازع کا سبب ہو۔ پھر چیدہ چیدہ نائلہ نے انہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتایا۔ آخر میں وہ کہنے لگی، یہ دیکھیے، مثال کے طور پر جیسے یہ پیالی ہے، اگر یہ پیچ کے بغیر رکھی ہے ولید کے لیے الجھن کا سبب ہے، اور پھر یہ الجھن جنون بن جاتی ہے۔ ہر چیز کو ترتیب اور سلیقے سے ہونا چاہیے۔ جب تک میں اکیلی تھی اپنی ذات سے ڈسپلن رکھتی تھی، اب بچے سب کچھ کرتے ہیں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے، بچے کھلونوں سے کھیلیں گے تو انہیں بکھیر کر ہی کھیلیں گے، توڑیں گے بھی، پھینکیں گے بھی۔ یہ بات ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے میں کس طرح ان کی شکایت دور کروں؟ میں تو شکایتیں دور کرتے کرتے بھی تھک گئی ہوں۔ شگفتہ ساری بات چپ چاپ سنتی رہی اور پھر آخر میں بولی، عورت اپنی محبت کے بل پہ سب کچھ منوا لیتی ہے۔ تم نے یہی سوچا کہ تم صرف ماننے کے لیے ہی یہاں آئی ہو، سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو، منوایا کیوں نہیں؟ اس کمزوری کا احساس مجھے اب ہو رہا ہے، نائلہ نے اعتراف کیا۔ شگفتہ نے اس کی طرف دیکھا اور احسان سے بولی، اگر کمزوری کا احساس ہو گیا ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش بھی کرو، مگر کس طرح؟ نائلہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس سے دور رہ کر۔ شگفتہ نے بہت آسانی سے تجویز دی، شادی کے بعد تم اس سے کتنا عرصہ دور رہی ہو؟ شادی کے اوائل دنوں میں 1-8 بار میکے گئی ہوں، وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے ملتان سے باہر ہی نہیں گئی۔ پہلے ولید کا دل نہیں لگتا تھا میرے بغیر، اب بچوں کی تعلیمی مصروفیات اجازت نہیں دیتی۔ روٹی توے پہ ایک طرف سے ہی پڑی رہے تو وہ بھی جل جاتی ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، سال 6 ماہ میں پنڈی کا چکر لگا لیا کرو اپنے والدین کی طرف۔
پھر تمہارے بھائی بھی تو ہیں، 2 بھائی پنڈی میں ہی رہتے ہیں، لیکن اب بڑے بھیا کی تقریر سوات میں ہو گئی ہے، ایک بھائی لاہور میں رہتا ہے۔ نائلہ نے تفصیل بتائی۔ اکثر یہ لوگ خود ہی آ جاتے ہیں، میرا جانا نہیں ہو پاتا۔ تمہارے آنے جانے سے ولید کی قنوتیت کم ہو گئی، تم سراسر ولید کی شخصیت میں ڈھل گئی ہو۔ ویسے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی بات پہ یس کہتی ہو، جس سے اس کی عادت مزید پختہ ہوتی جا رہی ہے اور تمہاری قدر ختم ہو رہی ہے۔ ذرا سوچو، ابھی تم جوان ہو، ہمہ وقت الرٹ رہتی ہو، وقت کے ساتھ ساتھ تم تھکتی جاؤ گے اور عمر کے آخری حصے میں اس کا یہ وہم تمہیں کیسا لگے گا؟ نہ جانے اولادیں اس وقت کہاں کہاں ہوں۔ اس لیے اسے کبھی کبھی تنہا چھوڑا کرو اور پھر دیکھو وہ خود کو تنہا پا کر اس توازن کی بیماری میں تمہیں کتنا مس کرتا ہے۔ اسے تمہاری زیادہ ضرورت ہے یا اس بیلنس کی؟ گھر اگر بچے اجاڑ دیتے ہیں تو بچوں ہی سے کہا کرو وہ درست کرے، ہو سکے تو کوئی کام والی اپنی مدد کے لیے رکھ لو، کام والی کچھ الٹا سیدھا کرے گی، ولید اس پہ مشتعل ہوں گے۔ نائلہ جھٹ بولی، نہیں، وہ تم پر ہوگا، تم نظر انداز کرنا۔ رفتہ رفتہ وہ اس ماحول کا عادی ہو جائے گا۔ خود کو آہستہ آہستہ اس نظام سے باہر نکالو، ورنہ ولید ہی نفسیاتی کیس بن جائے گا۔ اس سے قبل وہ تمہارے لیے تکلیف کا سبب بنے، اسے اس مرض سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کرو، مگر آہستہ آہستہ۔ نائلہ سر جھکائے شگفتہ کی باتیں بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ شگفتہ اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ باپ سے ملنے گاؤں چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے مسلسل 2 دن سے خاموشی تھی۔ حالانکہ سب ہی اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے، لیکن شگفتہ کے آنے کی وجہ سے سابقہ 4 دن تک اتنا ہنگامہ رہا تھا کہ ان کے جانے کے بعد سارے ہی گھر خالی خالی سے ہو گئے تھے۔ لیکن اذان کا تو دل بھی خالی ہو گیا تھا جب اسے معلوم ہوا تھا کہ پھوپھو اپنے بڑے فرزند کے لیے مریم کو نہ صرف منتخب کر چکی ہیں بلکہ رشتہ بھی ڈال گئی ہیں۔ لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ طاہرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ماں باپ سے بضد تھا کہ مریم کو دائی امی سے اس کے لیے مانگے۔ والدین اپنے بیٹے کے لیے اس سے عمر میں بڑی بہو لانے کے لیے رضامند نہیں تھے، جبکہ اذان کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ شادی کرے گا تو مریم سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ چاروں ناچار سائرہ اور فواد اذان کی خواہش پوری کرنے کی غرض سے طاہرہ کے پاس چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ طاہرہ خود ہی اس رشتے سے انکار کرے گی۔ سمیع کی حیثیت کے سامنے اذان کا مستقبل کچھ اتنا خاص نہیں تھا، لیکن ان کی سوچ کے برعکس ہوا۔ طاہرہ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اذان کے رشتے سے اچھا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس چیز کا اظہار طاہرہ نے خود اپنے منہ سے کیا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیار غیر بھیجنے پہ ذرا بھی رضامند نہیں تھی اور چاہتی تھیں تینوں بیٹیاں آس پاس رہیں۔ سو طاہرہ نے حامی تو نہیں بھری، البتہ انکار بھی نہیں کیا تھا۔ اذان کو بھی امید تھی ایک دو بار کے بعد اقرار ہو جائے گا۔ مریم ماں کے اس فیصلے پر رضامند نہیں تھی۔ وہ سخت متوجہ تھی کہ کیا کرے۔ وہ اپنی بات کسی طرح ماں تک پہنچانا چاہتی تھی، ایسے انداز میں کہ ماں کی دل آزاری بھی نہ ہو اور اس کا موقف بھی سمجھ جائیں۔ سو اس نے اسی مقصد کے لیے نائلہ کا انتخاب کیا۔ شام کے ملگجے سائے پھیل رہے تھے، برسات کی وجہ سے ہوا میں ہلکی ہلکی نمی تھی۔ گو گرمی ابھی رخصت نہیں ہوئی تھی، لیکن موسم کی تبدیلی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ نائلہ اپنے لان میں پانی ڈال رہی تھی، مریم کو آتا دیکھ کر مسکرائی۔ آج ہماری بکرات صاحبہ کو ہمارے پاس آنے کا وقت کیسے مل گیا؟ مریم شگفتگی سے مسکرا دی، حالانکہ اس کے اندر غلط فیصلہ ہو جانے کا انجانا سا خوف تھا، لیکن چہرے پہ وہی بشاشت اور سکون کی کیفیت تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ بن چکی تھی۔ نائلہ نے پانی ڈالنے کے بعد نل بند کر دیا۔ مریم وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، بس ذرا جی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے ادھر چلی آئی۔ خیریت؟ جی کہیں پھینک تو نہیں دیا؟ مریم ہلکا سا قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ نائلہ بھی اس کی ہنسی میں شامل تھی۔ یہیں بیٹھو گی یا اندر چلو گی؟ نائلہ فارغ ہو کر اس کے سامنے کرسی کھینچتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اندر چلیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ نائلہ چکنا ہو گئی اور اسے اپنی ہمراہی میں ہی اندر لے آئی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ مریم تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر ذرا جھجکتے ہوئے بولی، آپ کو تو معلوم ہی ہے، پھوپھو اپنے بیٹے کے لیے مجھے مانگ رہی ہیں۔ ہاں ہاں، پھر؟
اگر امی نہیں چاہتی۔ امی کہتی ہیں میں اپنی کسی بھی بیٹی کو خود سے اتنا دور نہیں بھیجوں گی۔ نائلہ نے دل ہی دل میں گہرے سکون کا احساس کیا۔ مریم کی بات ابھی جاری تھی۔ امی بھی صحیح کہتی ہیں، آخر ہمارے سوا ان کا ہے ہی کون۔ لیکن کیا؟ نائلہ کے متوجہ ہونے پہ مریم چپ ہو گئی۔ ایک دوسرا پرپوزل بھی آ رہا ہے۔ سائرہ آنٹی اور فواد انکل اذان کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ امی چاہتی ہیں انہیں ہاں کر دیں۔ نائلہ کے چہرے پر خوشی ادائی، لیکن آنی ایسا میں نہیں چاہتی۔ کیوں؟ نائلہ کے چہرے سے خوشی یکدم بھاگ گئی۔ کیا برائی ہے اذان میں؟ اذان میں کوئی برائی نہیں۔ خوش شکل ہے، خوش اخلاق اور خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن آنی وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے۔ پگلی، آئیڈیل کبھی کسی کو ملا ہے؟ وہ گھر کا لڑکا ہے، بچپن سے تم ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ فٹافٹ ہاں کہہ دو۔ مریم چپ چاپ نائلہ کا منہ دیکھتی رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، کیا ایک دوسرے کو جان لینا ہماری خوشحال زندگی کی ضمانت ہوتا ہے؟ کیا آپ چاچو کو نہیں جانتے یا چاچو آپ کو نہیں جانتے؟ جاننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عادتوں کو اپنا لیں۔ آپ نے چاچو کی کتنی عادتیں اپنائی ہیں اور چاچو نے آپ کی کتنی؟ یہ تو مرد مرد کی بات ہوتی ہے۔ نائلہ تھوڑے توقف سے بولی، آنے یہ عادت نہیں ہوتی، مزاج ہوتا ہے۔ مزاج بھی عادتوں سے ہی بنتا ہے۔ نائلہ فوراً بولی، اور عادتیں کیسے بنتی ہیں؟ مریم نے سوال کیا۔ ماحول سے، کچھ فطری ہوتی ہیں اور کچھ مورسی، اور مورسی عادتیں نسل در نسل چلتی ہیں، خواہ یہ اچھی ہیں یا بری۔ مریم نے نائلہ کی بات آگے بڑھائی، چاچو میرے چاچو ہیں اور اذان میرا کزن۔ ان کے خون میں منوانے کی عادت زیادہ ہے اور ماننے کی کم۔ پھر میری اور اذان کی عمر میں پورے 4 سال کا فرق ہے۔ یہ فرق ہمارے درمیان ہمیشہ ایک خلیج رہے گا، اور شاید اس کمی کی وجہ سے برتری کی شدت اور زیادہ ہو جائے گی۔ اذان لاپرواہ اور کھلنڈرا سا ہے۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ ہاں شاید اگر ہما کے لیے امی یہ رشتہ قبول کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آنی میں کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہتی ہوں جس کے زندگی کے بارے میں نظریات میری طرح ہوں، وہ زندگی کے نشیب و فراز کو میری طرح ہی دیکھتا اور سوچتا ہو۔ آپ کی اور چاچو کی زندگی میرے سامنے ہے۔ آپ لوگوں کی عمروں میں 10 سال کا فرق ہے۔ آپ لوگوں کے درمیان محبت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن زندگی آئی لو یو کہتے کہتے تو نہیں گزرتی۔ دن رات کے لمحوں میں ایسے مرحلے آتے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے لیے قربان کرنا پڑتے ہیں، اور قربانی جب دونوں طرف سے ہو تب ہی خوشحال زندگی گزر سکتی ہے، ورنہ ایک مانتا اور ایک منواتا ہی رہتا ہے۔ اس کے باوجود دونوں ہی مطمئن نہیں رہتے۔ آنے زندگی محبت کے سہارے گزر تو جاتی ہے، لیکن دکھ دیکھ کر گزرتی ہے۔ میرے نزدیک دونوں فریقین کا ہم مزاج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر قسمت ہمارا ساتھ دے ہی رہی ہے تو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ ہم مزاج نہ صحیح، مزاج کے آس پاس تو ہو۔ نائلہ ایک ٹک حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم مزاج بیوی مرد کے لیے تحفہ ہوتی ہے، جبکہ مزاج نہ ملے تو ساری عمر بیوی شوہر کا غصہ سہتے سہتے ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جو ڈھلنا نہیں جانتی وہ سکھ نہیں پا سکتی، لیکن اس خاندان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں عورت ڈھلنے کے باوجود مرد کے چڑچڑے پن کو دور نہیں کر سکتی۔ جو سانچے بن جاتے ہیں ان کا ٹوٹ کر دوبارہ بننا صرف ایک خواب ہے۔ عمر کا تناسب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بشتیتی کا انسان ہم مزاج ہوں۔ آنی میں اپنی زندگی کو کسی تجربے کی نظر نہیں کرنا چاہتی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ اپنی ماں کو کوئی دکھ دوں، لیکن مجھے اس چیز کا یقین ہے میری خوشی میں ہی میری ماں کا سکھ ہوگا۔ زمین میں شاید وہ کچھ ہے جسے میں نے انجانے میں سوچا اور چاہا ہے، لیکن امی کہتی ہیں میں دور ہو جاؤں گی، لیکن فاصلے تو فاصلے ہی ہوتے ہیں، چاہے قریب کے ہوں یا دور کے۔ اگر انہیں میرے دل کا خیال ہوگا تو ان کے دل سے کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ مریم خاموش ہو گئی۔ نائلہ کے اندر جیسے کچھ ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا مریم اپنی وکالت نہیں اس کی ذات کی تشریح کر رہی ہے۔ کتنے پیارے اور کتنے اچھے انداز میں۔ عورت کچھ بھی ہے تو ہوا کی بیٹی، ایک جیسی، بالکل ایک جیسی، حساس اور دور اندیش۔ مجھے امید ہے آپ اس معاملے میں میری احسن طریقے سے مدد کریں گی۔ نائلہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پر یقین انداز میں
اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مریم کو بے حد تقویت ملی۔ کون کہتا ہے لڑکیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے؟ نائلہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ مریم ہنس پڑی۔ اور کون کہتا ہے پڑھی لکھی عورت اچھی گرہستن نہیں ہوتی؟ مریم نے توصیفی انداز میں گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس بار دونوں ایک ساتھ ہنسی تھیں۔ 3 دن پہلے مریم اس کے پاس آئی تھی۔ آج چوتھا دن تھا، لیکن اس کے باتوں کا اثر نائلہ پہ ابھی تک غالب تھا۔ طاہرہ کو اس نے بہت اچھی طرح اپنی طرف سے قائل کیا تھا، لیکن ابھی تک ان کے فیصلے کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا تھا۔ وہ رات کھانے کے برتن دھوتے ہوئے سوچ رہی تھی، یوں تو طاہرہ بھابی بہت سمجھدار ہیں اور تھوڑا بہت پڑھی لکھی بھی ہیں، اور پھر اولادیں جب پڑھ لکھ جائیں تو والدین کے نظریات خاصی حد تک بدل جاتے ہیں۔ انہیں کسی جابر حکمران کی طرح اپنے فیصلے کو مریم پہ مسلط تو نہیں کرنا چاہیے۔ آخر وہ سوچیں گی تو صحیح، میں نے خواہ تو ان کی بیٹی کی وکالت نہیں کی ہے، کچھ تو ہے جو میں نے ان کے ذاتی معاملے میں دخل دینے پہنچ گئی ہوں۔ لاکھ قریبی رشتہ ہے، لیکن کوئی خواہ تو مداخلت نہیں کرتا، اور میری عادت سے واقف بھی ہیں۔ خیر جو کچھ بھی ہوگا اللہ بہتری کرے گا، باقی مریم کا نصیب۔ وہ سوچتے ہوئے کچن کی لائٹ آف کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ولید اپنے بستر پہ نہیں تھے، کمرے سے ملحقہ اسٹڈی روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ ادھر ہی آ گئے۔ آپ ابھی سوئے نہیں؟ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے اسٹڈی میں چلا آیا، لیکن یہاں تو ساری کتابیں ہی الٹی ہی پڑی ہیں۔ کون آیا تھا یہاں؟ شاید سمیع یا عبداللہ آئے ہوں۔ آپ کو اب معلوم ہے مجھے اتنی فرصت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بال ہیئر بینڈ سے آزاد کرتے ہوئے بولی، میری 2 کتابیں غائب ہیں، شہاب نامہ اور کسے مانوں میرا ہے۔ نائلہ سونے کے لیے بستر پر چاہ رہی تھی، لیکن ولید کی تشویش پر اندر آ گئی۔ یہی ہوں گی، کہاں جا سکتی ہیں؟ اس نے تھوڑی سی تلاش کے بعد دوسرے ریک میں سے دونوں کتابیں ولید کے سامنے رکھ دیں۔ ولید تھوڑا سا خسیا گئے۔ شکریہ، جس چیز کو جہاں رکھ دیتا ہوں وہیں ڈھونڈتا ہوں، یہ میری شروع سے عادت ہے۔ انسان بھول بھی تو سکتا ہے، نائلہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری یادداشت شروع سے ہی بہت اچھی ہے، میں کم ہی بولتا ہوں، شاید مجھے بھی آپ نے کہیں سنبھال کر رکھ دیا ہے اس ترتیب زدہ زندگی میں، کسی کتاب کی طرح، اور روز دیکھ لیتے ہیں میں اس ترتیب میں شامل ہوں، اور بس کاش بھولنے کی عادت ہوتی تو کسی روز مجھے بھی ڈھونڈنے کا خیال آ ہی جاتا۔ کہاں ہو گئی؟ ولید نے نائلہ کی طرف دیکھا۔ یہ کتاب بہت زبردست ہے، کسے مانوں میرا ہے۔ کتاب اٹھاتے ہوئے نائلہ نے کہا، میں اسے کئی بار پڑھ چکی ہوں، ہر بار بہت اچھی لگتی ہے۔ پروین شاکر کے بعد اس شاعرہ نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ ولید ہلکا سا مسکرا دیا۔ تمام عورتیں ایک جیسے خیالات کی مالک ہوتی ہیں، جو لفظوں کے ہنر سے واقف ہو جاتی ہیں وہ شاعرہ بن جاتی ہیں، اور تمام مرد، مگر مریم ہی کیوں؟ اس لیے کہ وہ تم سے 4 برس بڑی ہے۔ تو کیا میں اسے تحفظ نہیں دے سکتا؟ اذان ٹوٹ رہا تھا۔ سب کچھ دے سکتے ہو، لیکن وہ نہیں جو مریم چاہتی ہے۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ تمہیں ماں کے لیے پسند کرتی ہے۔ واٹ ڈو یو مین؟ اذان اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شکل ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کڑوی زہریلی چیز منہ میں آ گئی ہو۔ نائلہ چپ چاپ اس کی شکل دیکھتے رہے، پھر توقف سے بولی، جس چیز کا لوگوں کو علم نہیں، اسے سب پہ کیوں ظاہر کرتے ہو؟ کیوں والدین کو تنگ کر رکھا ہے؟ کبھی ایک ہاتھ سے تالی بجی ہے؟ نہ تو تمہارے دل ملتے ہیں نہ مزاج، پھر کس بنیاد پر زندگی گزارو گے؟ آپ سے کس نے کہا کہ وہ مجھے ہما کے لیے پسند کرتی ہے؟ اذان سے ابھی تک یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے خود، اس لیے کہ اس کی نظر میں ہما سے تمہارا مزاج بہت ملتا ہے۔ نائلہ دانستہ ایسی بات کر رہی ہے تاکہ اذان کے دل میں مریم کی طرف سے نفرت آ جائے، اور اس کا مزاج سمیع سے ملتا ہے، اور میرا تو مزاج شہر میں اور بھی بہت لڑکیوں سے ملتا ہے، تو کیا میں سب کو اپنا؟ تو لوگ اجنبی ہوتے ہیں، نہ انہیں عادتوں کا پتہ ہوتا ہے نہ مزاجوں کا، حتیٰ کہ صرف ناموں سے واقف ہوتے ہیں، شکلیں بھی دیکھی نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کے لیے ہو سکتے ہیں تو ہم تو پھر کزن ہیں، اور دور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کی اور چاچو کی یہ مثال لے لیجیے، کیا برائی ہے آپ کی زندگی میں، جبکہ شادی سے پہلے آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ نائلہ کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ صرف یہی فرق ہے کہ تم میں اور مریم میں، وہ جو کچھ دیکھ سکتی ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، نہ محسوس کر سکتے ہو اور نہ ہی سمجھ سکتے ہو۔ حساس ہے وہ، اور تم جذباتی۔ یہ کہیے وہ پڑھی لکھی ہے اور میں ان پڑھ۔ آج یہ بات تم مجھ سے کہہ رہے ہو،
بالफर्ज कल वो तुम्हारी हो गई, लम्हा लम्हा तुम्हें इस चीज का एहसास होगा या नहीं, वो तुम पे रोब नहीं भी जमा रही होगी तब भी तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि वो तुम पर रोब डाल रही है। तब तुम्हें कैसा लगेगा? इसकी खूबी सराहोगे या अपनी कमजोरी को रोओगे? अजान ये बात मर्द की फितरत में शामिल होती है। वो सिर्फ हुस्न में तो खुद से ज्यादा औरत को कबूल कर सकता है, बाकी हर बर्तरी इसके लिए हसास कमतरी बन जाती है। हुआ वो कुछ भी हो, तुम्हारा और मरियम का कोई मेल नहीं। तुम इस ख्वाहिश का बार बार इजहार करके अपना वकार गिरा रहे हो सकता है मरियम ने खुद ही इस रिश्ते से इनकार किया। अजान ने टूटे बिखरे से अंदाज में नायरा की तरफ देखा। इस वक्त वो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था जो अपना मनपसंद खिलौना लेने से महरूम रह गया। मुझसे पूछो तो मैं इस दोराह पे खड़ी हूँ। मुझसे उम्र में 10 साल बड़े वलीद मेरी शौकियों को बेवकूफ़ी कहते हैं। शादी के बाद जानते हो हमारे दरमियान सबसे पहला झगड़ा किस बात पे हुआ था? शादी की पहली रात मैं ज्वेलरी उतार कर बेड की साइड टेबल पर रख कर सो गई थी। सुबह यही बात हमारे दरमियान नाराजगी का सबब बनी थी। वलीद का मौक़िफ़ था कि मुझे सारी ज्वेलरी बॉक्स में रख कर फिर सोना चाहिए था, जबकि मुझे थकन और नींद की वजह से अपना भी होश नहीं था। जिस शख्स ने पहली रात की दुल्हन की गलती ही माफ़ नहीं की थी, वो शख्स बाकी ज़िंदगी में क्या गुंजाइश दे सकता था? आज तक वलीद वहीं खड़े हैं, जबकि मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। बहुत देर तक दोनों की तरफ खामोशी रही। नाइला अपने ख्यालों में गुम थी और अजान अपनी सोचों में मुब्तला। कुछ देर के बाद अजान ने खुद ही इस खामोशी को तोड़ा। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ अरसे के लिए चला जाऊंगा। इसका लहजा बेहद शिकस्ता और लफ्ज़ बोझल हो रहे थे। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। तुम्हें ना तो मरियम से कुछ दिलचस्पी थी, ना इसके जाने से तुम्हें कुछ फर्क पड़ना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अजान घुटनों पे जोर देकर खड़ा हो गया और कमरे से बाहर निकल गया। अगले रोज सुबह बड़े अब्बा के हमरा शगुफ्ता अपने दोनों बेटों समेत मौजूद थी। ताहिरा के यहाँ शाम को छोटी सी तकरीब मुनक्किद थी। टेलीफोन बेकरार तो हो गया था, लेकिन अंगूठी पहनाने की रस्म अब भी बाकी थी। शगुफ्ता ने अपने बड़े बेटे के लिए तो इंतखाब खुद कर लिया था, लेकिन छोटे के लिए मुतज़िद थी। कभी इनका दिल मशाल पे आ रहा था, कभी उड़ीसा पे। ये सारी कार्रवाई फवाद हसन के यहाँ तय हो रही थी। ज़ाहिर अजलान इस कार्रवाई में शामिल नहीं था, लेकिन घर में होने वाली गुफ्तगू से आजिज भी नहीं था। न जाने क्या वजह थी, उड़ीसा का नाम सुनकर अजान के अंदर दबी चिंगारी उभरी थी। मरियम को खो देने के बाद उड़ीसा को खोना नहीं चाहता था, लेकिन शायद ये भी इसका जज्बाती फैसला हो। वो खामोशी से पड़ा रहा और सब कुछ सुनता रहा। दिल तो चाहता है बाहर जाए और दादा हजूर से अर्ज करे, क्या सारा माल बाहर ही एक्सपोर्ट करेंगे? क्या आपकी करीब की नज़र कमज़ोर है? क्या आपको जवान और खूबरू पोता नजर नहीं आता? लेकिन वो न रूठे से अंदाज में पड़ा रहा। मेरी बला से बाहर कर रही हैं अंदर। बहुत हीरे जुड़े हैं ना नवासों में। एक एक नवासे को दो दो पोतियां दे दे, मुझे क्या, लेकिन मशाल का रिश्ता हरगिज वहां नहीं होगा। अरे भाई, ये अपना अजान कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। कहीं गया हुआ है क्या? तबीयत सही नहीं है, इसकी सुबह से घर में ही पड़ा हुआ है। सायरा ने बुझे बुझे से अंदाज में बताया, जबकि फवाद ने बाप को थोड़ा बहुत बता दिया था इस बारे में। ऐसी भी क्या तबीयत खराब हो रही है जो घर में ही पड़ा है और हमसे मिलता भी नहीं? हम तबीयत की खराबी में सफर तय कर कर आए हैं। वो बोलते हुए उठ खड़े हुए और सीधा इसके कमरे में पहुंच गए। क्यों मियाँ, कमरे को हजाम की दुकान क्यों बना रखा है? वो दीवारों पर चिपका अंग्रेजी मॉडल्स की ऊट पटांग तस्वीरें देखते हुए बोले। अजान इन्हें अचानक कमरे में पाकर हवास पाख्ता हो गए। आइए बड़े अब्बा, बैठिए। जरा पहले तुम्हारे इंतखाब को अच्छी तरह से देख तो लो। वो ऐनक लगाकर तस्वीरों का मुआयना करने लगे। प्लीज बड़े अब्बा। वो एक मिनी स्कर्ट में मलबूस मॉडल की तस्वीर के सामने कुछ लगाकर खड़ा हो गया। आप यहाँ क्यों आ गए? आपका वजू टूट जाएगा। पर खुदा, तुमसे किसने कहा? हम वजू किए हुए हैं। अच्छा, इसने मस्कीन सी सूरत बनाई। हालांकि आपकी उम्र तो यही कहती है। वो बड़बड़ाए। क्या कहा? और ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? ऐसा लगता है कि शाहरुखन आलम पे मुस्तकिल डेरा जमाने वाले हो। ऐसे ही बड़े अब्बा, बस तबीयत सही नहीं थी। सच कह रहे हो? जी बिल्कुल, वो मुअद्दब लहजे में बोला। अच्छा भाई, तुमसे कुछ बात करना थी। वो बैठने लगे। बाहर ही आ जाइए, वहीं कर लेंगे। वो तस्वीर के सामने से हटते हुए बुखला रहा था। क्यों, क्या ये सब सुन लेंगी? बड़े अब्बा तस्वीर की तरफ देख कर हंसे।
بے فکر ہو، پھر بھی نہیں بھاگتی۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ بات یہ ہے، شگفتہ عبداللہ کے لیے مشال کو مانگ رہی ہے۔ ہماری ایک بہن ہے اور ہم اپنی بہن کو پردیس نہیں بھیجنا چاہتے۔ اس نے انتقاماً انکار کیا۔ برخوردار، تم سے صلاح کون مانگ رہا ہے؟ ہم تو محض بتا رہے ہیں تمہیں۔ ہم نے شگفتہ کو ہاں کر دی ہے، بڑے سے مریم اور چھوٹے سے مشال۔ چونکہ تم مشال سے بڑے ہو اور ہمارے سب سے بڑے پوتے بھی ہو، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے مریم اور مشال سے پہلے تمہیں اس بندھن میں باندھا جائے گا، مگر کس کے ساتھ شام کو پتہ لگ جائے گا۔ بس ذرا یہ ڈاکوؤں والے حلیے کو درست کر لینا، کہیں لڑکی ڈر جائے۔ مگر بڑے ابا، یہ زیادتی ہے۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں جس پہ آپ یوں فیصلہ مسلط کر دیں گے؟ وہ بگڑا چونکہ تم ہمارے بچے ہو اور دودھ بھی پیتے ہو، اس لیے دودھ پیتے بچے ہی ہوئے۔ میں بغاوت کر دوں گا، یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ تو پھر اب تک کیوں نہیں بھاگے؟ اس لیے کہ کچھ تو ہے جس نے تمہارے پاؤں جکڑے ہوئے ہیں، جو تم نے اب تک ایسا نہیں کیا۔ ذرا سوچو کہ وہ کیا ہے۔ فاروق حسن کمرے سے نکل گئے اور اذان ان کے جملے کی بازگشت میں کھو چکا تھا۔ شام کو اعلان میں سبھی جمع تھے، ہر ایک کی تیاری سج دھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ کہ گرمی کا موسم ابھی جاری تھا، لیکن جاتی گرمی اپنا جوبن تیز ہواؤں کے سپرد کر رہی تھی۔ خواتین کی اکثریت نے کاٹن چکن کے ہلکے رنگوں کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ تقریباً مردوں نے بھی لٹھے کے کرتے شلوار پہن رکھے تھے۔ کسی کے گلے پہ ملتانی کڑھائی تھی اور کسی کے صرف تارکشی۔ ہر ایک اپنی جگہ جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا، لیکن نائلہ کی سج دھج سب سے مختلف نفیس تھی۔ اس نے گرے کلر کی شفون کی ساڑی اور نیٹ کی آستینوں والا بلاؤز پہن رکھا تھا۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اور نفیس سے ہیرے کی جیولری کے ہمراہ ہلکا پھلکا سا میک اپ، وہ بلا شبہ محفل کی جان لگ رہی تھی۔ شگفتہ نے آج صبح ہی اپنی ہونے والی بہو کے لیے منگنی کے لباس خریدے تھے، کاٹن نیٹ کی ہلکی ایمبرائڈری کے سوٹ، مریم کے لیے فیروزہ اور مشال کے لیے گلابی۔ وہ دونوں ہی سوٹ دونوں پر بہت جچ رہے تھے، گلائیوں میں موتیے کے پھولوں کے گجرے۔ ان کی تیاری میں ہما اور وریشا پیش تھیں، حالانکہ باہر سے بھی کوئی مہمان مدعو نہیں تھا۔ مکمل طور پر فاروق حسن کی فیملی تھی اور اس سے گہما گہمی ہو رہی تھی۔ شگفتہ پھولے نہیں سما رہی۔ اگر سمی کے پپا ہوتے تو ہماری خوشی دو آشا ہو جاتی۔ فاروق حسن نے ایک سرد آہ بھری۔ الحمدللہ وہ حیات ہیں، اب نہیں تو شادی میں شرکت کریں گے۔ شگفتہ باپ کا اشارہ سمجھ گئی۔ وہ خود بھی افسردہ اور اب دیدہ ہو گئی۔ ہاں، اگر آج جواد حسن ہوتے تو ہر خوشی مکمل نظر آتی۔ ماحول یکسر بوجھل اور افسردہ ہو گیا تھا۔ بہت دیر تک دونوں باپ بیٹی پرانی یادوں کو دہراتے رہے اور طاہرہ الگ مغموم بیٹھی تھی، ان کا چہرہ مطمئن اور آنکھیں عکس بار تھیں۔ اچانک ہی وریشا کہیں سے آن ٹپکی، ہمیشہ کی طرح ہنستی مسکراتی، مگر چہرے پر آزگی خفیہ لی۔ بڑے ابا دیکھیے نا، یہ اذان مجھے چکوترا کہہ رہا ہے۔ لیمن کلر کے کاٹن کے سوٹ میں بال کھلے، واقعی وہ سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ دماغ خراب ہے اس کا تو، اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ میرا تیسرا بیٹا ہوتا تو تمہیں بھی بہو بنا لیتی۔ شگفتہ نے اسے پیار کیا تو وہ پھولی نہیں سما۔ ان کی آغوش میں جا کر اذان کو منہ چڑھایا۔ بڑے ابا ہنسنے لگے۔ اذان بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے، بہو تو اب بھی بنا سکتی۔ وریشا کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے، اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ کیوں نہیں؟ آپ کے ہی فیصلے کا انتظار ہے۔ بھئی ہم نے تو فواد سے اور وحید سے بات کر لی تھی، دونوں کو ہی ہمارا فیصلہ مقدم ہے۔ اور اذان؟ نائلہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اذان بھی ہماری ہی اولاد ہے۔ بڑے ابا کہتے ہوئے اذان کی طرف بڑھ گئے، جو ڈیک اور کسٹوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ لو بھائی صاحبزادے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اعلان کریں۔ ہم تمہیں اور وریشا کو منگنی کے بندھن میں باندھ رہے ہیں۔ 3 ماہ کے بعد شگفتہ بارات لے آئے گی، 3 ماہ کے بعد ہم بھی تمہیں دولہا بنا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے بڑے ابا نے جیب سے انگوٹھی نکالی اور اذان کی انگلی میں پہنا دی، مگر بڑے ابا وہ یکدم مکھلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ احتجاج کرے تو کس بنیاد پر؟ انکار کرے تو کیا وجہ بیان کرے؟ اور خوش ہو تو کیسے؟ بولو، اگر خوش نہیں ہو تو ہم یہ انگوٹھی واپس لے لیتے ہیں۔ اس نے بے ساختہ وریشا کی طرف دیکھا، جو شگفتہ کے پہلو سے لگی ان کے سینے میں سر چھپائے ہوئے تھی۔ پھر اس کی نگاہیں مریم کی طرف اٹھی۔ اتفاق سے مریم بھی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔
اذان کے چہرے پہ ایسا اعتماد تھا جسے اس نے کھو کر بحال کیا تھا۔ آنکھوں میں چبھن نہیں تھی، سکون تھا۔ مریم نے سکون سے نگاہیں نیچے کر لیں۔ اس کے دل پہ اب کوئی بوجھ نہیں تھا۔ ویسے تو ٹھیک ہے، بس ذرا موٹی ہے، وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ سب ہنسنے لگے۔ بڑے ابا نے اس کا کان پکڑ لیا۔ موٹے انسان میں قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی۔ تمہاری دادی بھی موٹی تھی، میرے جیسے وسیلے آدمی کے ساتھ اب ہی نباہ ہو سکا تھا۔ ورشا خفیف سی ہو گئی۔ آپ کی بات سب ہنسے تھے۔ پھر شگفتہ نے مریم اور مشال کو انگوٹھیاں پہنا دیں۔ اسی طرح سائرہ اور طاہرہ نے سمیع اور عبداللہ کو انگوٹھیاں پہنائیں۔ اذان کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر نائلہ اس کے پاس آ گئی۔ کہو کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ سہیلی اچھی لگ رہی ہے، اور کوئی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بات کو ہنسی میں اڑا گیا۔ نائلہ کھنکھلا کر ہنس دی۔ اس کے دل میں اس وقت صدقے دل سے دعا تھی، یا اللہ ان تینوں فیصلوں کو قائم اور آباد رکھنا۔ اور جو ہو چکے ہیں، اس نے ولید کی طرف دیکھا جو اپنی عمر سے مزید دگنا بڑے بن کر معزز ہوئے بیٹھے تھے۔ یا اللہ انہیں بھی راحت اور تقویت دے اور وہم سے آزاد کر دے۔ وہ کسی نئے عزم کے تحت مسکراتی ولید کے پہلو میں آ بیٹھی۔ اچانک ہی سیفی بوکھلایا ہوا سب کے درمیان نازل ہوا اور ورشا کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس جا کر بولا، آپی جلدی چلیے، ببلو آپ کو سونا یوریا فیکٹری میں پکار رہا ہے اور بہت پریشان ہے۔ ورشا یک لخت کھڑی ہوگی۔ سونا یوریا فیکٹری؟ اتنا سا بچہ اکیلا فیکٹری میں؟ سمیع اور عبداللہ ایک ساتھ بولے۔ چہرے پہ بے حد تعجب تھا۔ ان کی بات پہ ہم ہنس پڑے۔ اذان کا قہقہ سب سے زیادہ بلند تھا۔ ان کے ٹوائلٹ کا یہ نام میں نے ہی منتخب کر کے دروازے پہ درج کیا تھا۔ کی بار سمیع اور عبداللہ کا قہقہ بھی اذان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ کھاد ان کی فیکٹری میں بنتی ہے۔ یو آر ویری فنی۔ عبداللہ اور شگفتہ بے حد محظوظ ہو رہے تھے، جبکہ ورشا اذان کو گھورتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ سب کے ہی چہروں پہ خوشی اور تبسم رقصاں تھے۔ ختم شد۔ اچھا جی، تو بتائیے آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول؟ اور ہاں، ایک اور بات، اس ناول میں 1-2 پیج مسنگ تھے۔ اگر آپ لوگوں کو فیل ہوا ہو کہ میں نے 2-3 جگہ پہ کچھ چھوڑ کے پڑھا ہے، اس کی یہی وجہ تھی کہ جو پیجز تھے وہ مسنگ تھے اور مجھے پیجز کہیں سے مل نہیں رہے تھے، اور میں نے ریکارڈنگ کر لی تھی کافی زیادہ، اور اینڈ پہ مجھے آ کے پتہ چلا کہ یہ پیجز نہیں تھے۔ اب آپ لوگوں کو ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو اچھا لگا یہ ناول۔ اگر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور آپ لوگ کمنٹ بھی لازمی کریں۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔